نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا باجی السلام علیکم، آواز نہیں آ رہی آپ کی۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اب آ رہی؟ نہیں، ابھی بھی بہت سلو ہے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب زدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 18واں پارہ آج ہم نے پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون. تحقیق فلاح پا گئے، دونوں جہانوں میں بامراد ہو گئے ایمان والے. الذین وہ لوگ ہم فی صلاتہم خاشعون جو اپنی نماز میں عجز و نیاز کرتے ہیں. والذین اور وہ لوگ ہم عن اللغو معرضون وہ جو بہودہ امر سے منہ پھیرے ہوئے ہیں. فرمایا دونوں جہان میں وہ لوگ فلاح پا گئے جو اپنی نمازوں میں عجز و نیاز کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو بہودہ امر سے منہ پھیرے ہوئے ہیں. والذین اور وہ لوگ ہم للزکوٰۃ فاعلون جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. والذین اور وہ لوگ ہم جو لفروجہم حافظون جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. الا مگر بجز علی ازواجہم اپنی بیویوں کے، او ما ملکت ایمانہم یا ان کنیزوں کے جو ان کے دائیں ہاتھ کی ملکیت ہیں. فَإِنَّهُمْ غَيْرُ ملومین پس وہ ان پر ملامت نہیں کی جائے گی. فَمَنِ ابْتَغَىٰ پس جو کوئی خواہش کرے گا وَرَاءَ ذَلِکَ اس کے علاوہ کی. فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْعَادُونَ یہی لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں. والذین اور وہ لوگ ہم لِأَمَانَاتِہِم جو اپنی ایمانتوں کی، وعہدہم اور اپنے وعدوں کی، راعون جن کی پاسداری کرنے والے ہیں. والذین اور وہ لوگ ہم جو علی صلاتہم اپنی نمازوں کی، یحافظون حفاظت کرنے والے ہیں. اولئک هم الوارثون یہی وارث لوگ ہیں. الذین یرثون الفردوس یہی فردوس یعنی جنرل فردوس کے وارث ہوں گے. الہم فیہا خالدون جس میں ہمیشہ رہیں گے. اللہم اجعلنا منہم یہ ان لوگوں کی بات ہے جو دونوں جہانوں میں بامراد ہوں گے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ اور بے شک ہم نے پیدا فرمایا انسان کو مٹی کے جوہر سے. ثُمَّ پھر جعلناہ پھر ہم نے رکھا اسے نطفۃ پانی کی بوند میں، فی قرار مکین ایک محفوظ مقام میں. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ پھر ہم نے بنایا نطفہ کو عَلَقَةً خون کا لوتھڑا. فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ اور پھر ہم نے بنایا اس لوتھڑے کو مُضْغَةً گوشت کا ٹکڑا یعنی بوٹی. فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ اور اس بوٹی سے ہم نے عظامًا ہڈیاں بنائی. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ پس ہم نے پہنایا ان ہڈیوں کو لحما گوشت. ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ پھر ہم اس کو اٹھان دی خلقًا آخرنا دوسری مخلوق بنا کر، یعنی کہ روح پھونک کر ہم نے اسے دوسری مخلوق بنا دیا. فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ پس بڑا ہی برکت والا ہے رب جو کہ بہترین تخلیق فرمانے والا ہے. سبحان اللہ. ثم انکم بعد ذلک لمیتون پھر ان مرحلوں سے گزر جانے کے بعد تم مرنے والے ہو. ثم پھر انکم یوم القیامہ تبعثون پھر تم قیامت والے دن تمہیں اٹھایا جائے گا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ اور تحقیق ہم نے پیدا کیے بنائے تمہارے لیے اوپر تمہارے سبع طرائق 7 راستے. وما کنہ عن الخلق غافلین اور ہم اپنی مخلوق کی جو مصلحتیں ہیں یعنی ان کے مقصد تخلیق سے بے خبر نہیں ہیں. وانزلنا من السماء ماء اور ہم نے اتارا آسمان سے پانی. بقدر اندازے کے مطابق. فاسقناہ فی الارض پس ہم نے
فَأَسْقَنَاهُ فِي الْأَرْضِ، پھر ہم نے اسے ٹھہرا لیا زمین میں، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، عَلَىٰ ذَهَابٍ، اسے لے جانے پر یا مکمل ناپید کرنے پر، بِهِ لَقَادِرُونَ، پوری طرح قادر ہیں۔ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ، پھر ہم نے اگائے تمہارے لیے، بِهِ جَنَّاتٍ، اس میں، اس کے اندر، اس پانی سے، باغات، من نخیل، کھجوروں کے، وعناب، اور انگوروں کے، لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهَ ہو کثیرۃ، اور اس میں بہت سے پھل ہیں، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان میں تم کھاتے ہو، وَشَجَرَةً، اور درخت، تخرج، جو کہ اگتا ہے، من طور سیناء، جو کہ طور سینا میں اگتا ہے، تنبت بالدہن، وہ تیل لیے ہوئے ہے، وصبغ، اور سالن، للآکلین، کھانے والوں کے لیے، یعنی زیتون کی بات ہو رہی ہے جو اگتا ہے طور سینا، طور سینا میں، اور جو تیل بھی لیے ہوئے ہے اور سالن ہے کھانے والوں کے لیے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک تمہارے لیے جانوروں کے اندر بھی غور و فکر کا مقام ہے۔ نسقیکم مما فی بطونہا، ہم پلاتے ہیں تمہیں انہیں وہ دودھ جو ان کے پیٹ کے اندر ہے، وَلَکُمْ فِیہا مَنَافِعُ کَثِیرَةٌ وَمِنْہا تَأْکُلُونَ، اور تمہارے لیے اس کے اندر منافع ہیں بہت سارے، اور اس سے تم ان کا، یعنی بہت کچھ کھاتے ہو، یعنی ان کا گوشت کھاتے ہو، وَعَلَیہا، اور ان پر، وَعَلَى الْفُلْکِ، اور کشتیوں پر، تحملون، تم سوار کیے جاتے ہو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور ہم نے بھیجا نوح کو ان کی قوم کی طرف، فقال، پس آپ نے فرمایا، یا قومی اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیر، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں؟ فقال الملأ الذین کفروا، تو کہنے لگے وہ سردار جنہوں نے کفر کیا تھا، من قوم ہی، ان کی قوم سے، ما ھذا الا بشر مثلکم، نہیں ہے یہ بشر مگر تمہاری مانی، یرید، وہ چاہتا ہے کہ ان یتفضل، کہ اپنی بزرگی جتلائے، علیکم، اوپر تمہارے، ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ چاہتا، لانزل ملائکۃ، تو ضرور اتارتا فرشتوں کو، ما سمینا بہذا، اور ہم نے یہ بات نہیں سنی، فی آبائنا، اپنے آباء و اجداد میں، اولین، جو گزر چکے، یعنی آباء میں اس طرح کی کوئی بات ہم نے نہیں سنی، ان ہوا الا رجل، بے شک یہ ایک ایسا شخص ہے، کہ بھی جنتن، جس کو جنون کا مرض لاحق ہے، فتربصوا، سو انتظار کرو بھی اس کے ساتھ، حتی حین، ایک مدت تک، قال، آپ نے عرض کی، رب انصرنی بما کذبون، اے اللہ جو کچھ یہ مجھے کہہ رہے ہیں، جھٹلا رہے ہیں، اس پر میری مدد فرما، فاوحینا الیہ، اور ہم نے وہی بھیجی، کہ انصنع الفلک، کہ بناؤ ایک کشتی، بآیوننا ووحینا، ہماری نظروں کے سامنے بھی اور ہماری وحی الہی کے مطابق، فائزہ جا امرنا، پس جب آ گیا ہمارا عذاب کا حکم، وفارت تنور، اور تنور ابل پڑا، فاسلک فیہا من کل زوجین، تو داخل کر لینا اس کشتی میں جوڑے، زوجین اثنین، ہر شے کے دو دو جوڑے، واہلک، اور ہر جوڑے میں سے دو دو، ہر جوڑے میں سے دو دو، واہلک الا من سبق علیہ، اور اپنے گھر والوں کو بجوز جن کے اوپر گزر چکا حکم، قول بات منہم، ان کے متعلق فیصلہ ہو چکا، ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، اور ظالموں کے متعلق مجھ سے گفتگو نہ کرنا، انہم مغرقون، کے وہ غرق ہونے والے ہیں۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ، پس جب اچھی طرح بیٹھ جائیں، انت و من معک، تو اور جو تیرے ساتھ ہیں، علی الفلک، کشتی پر، فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ لِلَّهِ الَّذِي، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں، نجانا من القوم الظالمین، جس نے ہمیں نجات دی قوم ظالم سے، وکل، اور یہ بھی عرض کرنا کہ ربی انزلنی، اے اللہ اتار مجھے، منزلن، اتارنا، مبارکن، برکت والے طریقے سے، وانتا خیر المنزلین، اور تو بہترین اتارنے والا ہے، یہ وہ دعا ہے، کسی بھی جگہ پہ جائیں تو وہ یہ ہم پڑھ سکتے ہیں، ان فی ذالک لآیات، بے شک اس میں ہمارے لیے آیتیں ہیں، نشانیاں ہیں، وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، اور ہم ضرور اپنے بندوں کو آزمانے والے ہیں، ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، ہم نے پیدا فرمائی ان کے غرق ہونے کے بعد اور دوسری جماعت، فارسلنا فیہم رسول منہم، بس ہم نے بھیجے ان میں بھی رسول، منہم، انہی میں سے جو تھے، ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، سوائے اللہ کے تمہارے کوئی بھی خدا
نہیں افلا تتقون، کیا تم شرک سے، اس کے انجام سے بچتے نہیں یا ڈرتے نہیں؟ وقال الملأ من قومه، تو بولے ان قوم کے سردار جنہوں نے کفر کیا، الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بلقاء الآخرۃ، جنہوں نے آخرت کی ملاقات کو یعنی ڈے آف ججمنٹ کو جھٹلایا، وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور ہم نے خوشحال کر دیا ان کو دنیا کی زندگی میں، ما ھذا الا بشر مثلکم، تو وہ اس مغالطے کا شکار ہوگے کہ نہیں ہے یہ بشر مگر تمہاری جان، تمہاری طرح کا ہی، یاکلو مما تاکلون منہ، یہ کھاتا ہے وہی خوراک جو تم کھاتے ہو، ویشرب مما تشربون، اور جو جیسے تم پیتے ہو یہ بھی پیتا ہے، وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ، اور اگر تم نے پیروی کی، بشرا مثلکم، اپنے جیسے انسان کی، انکم اذا لخاسرون، تو تب تم خسارے میں ہو جاؤ گے، ایعدکم انکم، کیا یہ وہ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ اذا متم وکنتم ترابا، کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی ہو جاؤ گے، وعظاما، اور ہڈیاں ہو جاؤ گے، انکم مخرجون، کہ تم اٹھائے جاؤ گے، ہائی ہاتا ہائی ہاتا، یہ عقل سے ناپید بات ہے، لما توعدون، جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا ہے، ان اللہ ہی حیات الدنیا، نہیں ہماری زندگی صرف دنیا کی ہی، نموت و نحیا، اسی میں ہم نے مرنا اور اسی میں جینا ہے، وما نحن بمبعوثون، بمبعوثین، اور نہیں ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے، ان ہوا الا رجل، نہیں مگر یہ کہ ایسا شخص، نفترا علی اللہ کاذبا، جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، وما نحن له بمؤمنین، اور ہم قطعا اس پر ایمان نہیں لائیں گے، قولا فرمایا، رب انصرنی بما کذبون، اللہ جو مجھے جھٹلاتے ہیں ان کی یعنی کہ ان پر میری مدد کر، قولا، تو کہا، اما قلیل لا یصبحن نادمین، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان قریب یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے کیے پر نادم ہو جائیں گے، فاخذتهم الصیحۃ، تو پھر آ پکڑا انہیں ایک چنگاڑ نے، بالحق، حق کے ساتھ، فجعلناہم غثاء، بس کر دیا ان کو چورا چورا، یا خسو خشاک، استغفر اللہ، فبعدا لقوم الظالمین، پس برباد ہو جائے وہ قوم جو کہ جس کا ظلم جو ہے وہ شار ہے، ثم انشأنا من بعدہم قرونا، پھر ہم نے پیدا فرمائی ان کی بربادی کے بعد دوسری قومیں، آخرین دوسری قومیں، ما تسبق من امت اجلها وما یستاخرون، اور کوئی قوم اپنی مقررہ میعاد سے، اور نہ وہ لوگ اپنے جو بھی وقت ان کے لیے مقرر ہے، نہ آگے بڑھ سکتے ہیں نہ پیچھے آ سکتے ہیں، ثم ارسلنا رسلنا تترا، اور اس کے بعد ہم نے بھیجے رسول جے کے بعد دیگرے، کلما، جب بھی، جاء امت، جب بھی آئے، رسولھا، اس امت کے پاس رسول اس کے، کذبوہ، انہوں نے جھٹلایا، فاتبعنا، پس ہم نے تو پس فاتبعنا بعضهم بعضا، تو ہم بھی ان کو پھر ایک دوسرے کو یعنی کہ اس کے بعد ہم بھی ان کو ہلاک کرتے رہے، وجعلناہم احادیثا، اور ہم نے بھی ان کو افسانے بنا دیا، استغفر اللہ، یعنی اگر وہ باز نہیں آئے تو ہمارا دستور بھی وہ جاری رہا، اور ہم ایک کے بعد دوسری قوم کو تباہ کرتے رہے، اور فرمایا اور ان کو ہم نے ایک فسانہ بنا دیا، قصہ بنا دیا، تو فرمایا فبودل لقوم لا یؤمنون، تو پس خدا کی پھٹکار ہو ایسی قوم پر جو ایمان نہیں رکھتی، ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون، اس کے بعد ہم نے بھیجا موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو، بیااتین، اپنی نشانیوں کے ساتھ، وسلطان مبین، اور واضح دلیل دے کر، الی فرعون و ملئہ، فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف، فاستکبروا، پس انہوں نے تکبر کیا، وکانوا قوما عالین، تو تھے ہی وہ بڑے سرکش، فقالو، تو انہوں نے کہا، انؤمن لبشرین، کیا ہم ایمان لائیں ان دو آدمیوں پر، مثلنا، جو ہماری مانند ہیں، وقومہما، اور لنا عابدون، حالانکہ ان کی قوم ہماری غلام ہے، فکذبوہما، پس جٹلایا ان دونوں کو، فکانوا من المہلکین، تو پس وہ ہو گئے برباد ہونے والوں میں، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، کہ وہ ہدایت پا جائیں، ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی تاکہ وہ ہدایت پا جائیں یعنی ان کی قوم، فَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ، اور ہم نے بنایا مریم کو، وَأُمُّهُ، اور اس کی ماں کو، آیاتن، نشانی، وَآوَيْنَاهُمَا، اور ان دونوں کو ہم نے الہ بنا دی، الہ ربوتن، بسا دیا یا بنا دے دی ایک ایسے اونچے مقام پر،
ذاتی قرارن جو رہائش کے قابل تھا، وامعین اور جہاں چشمے جاری تھے۔ یا ایہا الرسل اے رسولو، اے میرے پیغمبرو، کلو من الطیبات پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ، وعملوا الصالحہ اور نیک اعمال کرو، انی بما تعملون علیم جو تم کر رہے ہو میں اس سے خوب واقف ہوں۔ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ اور یہی تمہارا دین ہے، امت واحدہ امت واحد، وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِی میں تم سب کا پروردگار پس مجھ سے ہی ڈرو۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ سو کاٹ دیا انہوں نے اپنی دینی وحدت کو، پارا پارا کر دیا، زبرن یعنی کہ ان کو اپنے جو وحدت کو، توحید کو پارا پارا کر دیا باہمی اختلاف سے۔ کلو حزب بما لدیہم فرحون ہر گروہ اپنے نظریات پر مسرور ہے۔ بالکل یہ ایک ریالٹی ہے، جو جہاں کھڑا ہے وہ کہتا میں ٹھیک ہوں، اور اپنے اوپر اترا رہا ہے کہ میرے سوا سب جہنمی ہیں۔ فذرہم پس اے محبوب فذرہم چھوڑ دو ان کو، فی غمراتہم ان کی مدہوشی میں، حتی حین کچھ وقت، ایک وقت ہی ہے نا، اس کے بعد سب نے اللہ کے روبرو چلا جانا ہے۔ اَیَحْسَبُونَ أَنَّمَا کیا یہ گمان کر رہے ہیں تفرقہ باز کے سوائے اس کے کہ نہیں نمدہم ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں بھی اس میں من مال و بنین بیٹوں اور مال سے، کیا جب ہم مال اور بیٹے ان کو دیتے چلے جا رہے ہیں تو یہ ہماری رضامندی کی نشانی نہیں ہے۔ نصارع لہم فی الخیرات تو ہم جلدی کر رہے ہیں انہیں بلائیاں پہنچانے میں، بل لا یشعرون نہیں یہ حقیقت حال سے بے خبر ہے۔ یعنی اگر پے در پہ ان پر بلائیاں اتر رہی ہیں، مال اتر رہا ہے، بیٹے ہیں، دنیا کی زندگی کی کثرت ہو گئی ہے، خوشحالی ہے، تو بل لا یشعرون تو یہ دراصل غلط جو ہے وہ میسج کو غلط ریڈ کر رہے ہیں۔ اللہ ان سے خوش نہیں ہے بلکہ اللہ نے ان کو ڈھیل دے دی ہے۔ ان الذین هم من خشیات ربهم مشفقون بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے خوف کر رہے ہیں، والذین هم بآیات ربهم یؤمنون اور وہ جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، والذین هم بربهم لا یشرکون اور وہ جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، والذین یؤتون ما آتوا اور جو دیتے ہیں جو کچھ بھی دیتے ہیں، وقلوبہم وجلات اس حال میں کہ ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں، انہم الی ربہم راجعون کہ انہوں نے اپنے رب کی ہی طرف لوٹنا ہے۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں، یسارعون فی الخیرات جو بھلائیاں کرنے میں جلدی کرتے ہیں، وہم لہا سابقون اور وہ سبقت لے جانے والے ہیں۔ ولا نکلف نفسا الا وسعها اور ہم نہیں تکلیف دیتے کسی شخص کو مگر جتنی اس کی طاقت ہوتی ہے۔ والدینا کتاب اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے، ینطق بالحق جو سچ بولتی ہے، وہم لا یظلمون اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بل قلوبہم فی غمرۃ بلکہ ان کے دل مدہوش ہیں، من ھذا اس خوفناک حقیقت سے، ولہم اعمال اور ان کے اعمال من دون ذالک ہم لہا عاملون اور ان کے اعمال ان مومنوں سے بالکل مختلف ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہ برے کام کر رہے ہیں، یعنی کہ ان کے اعمال مومنین کے اعمال کے ساتھ میچ نہیں کرتے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا اخذنا ہم پکڑ لیں گے مترفیہم ان کے خوشحال لوگوں کو، بالعذاب عذاب سے، اذا ہم یجعرون تب وہ چلائیں گے۔ لا تجعلوا اليوم ظالموں آج مت چلاؤ، انکم منا لا تنصرون بے شک ہماری طرف سے تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ قد کانت آیاتی تتلا تحقیق تھی میری آیتیں پڑھی جاتی علیکم تم پر، فکن تم پس تم تھے علی آقابکم اپنے لوٹنے والے تن کے سون، یعنی کہ آقابکم اپنی ایڑیوں پر لوٹ جایا کرتے تھے، مستکبرین تکبر کرتے ہوئے بھی ساتھ اس کے، سامرن تہجرون اور تم ہرزہ رسائی کرتے تھے، تم غرور اور تکبر کرتے ہوئے پھر صحن حرم میں تم داستانے سرائی کیا کرتے تھے۔ افلم یدبروا کیا یہ اور قرآن کی شان میں جو بھی تھا وہ بولتے تھے، تو فرمایا افلم یدبروا القول کیا انہوں نے کبھی تدبر نہ کیا قرآن میں، ام جاءہم ما لا یأتی آباؤہم الاولین کیا انہوں نے قرآن میں تدبر نہیں کیا یا نہیں آئی ان کے پاس کوئی ایسی چیز جو کہ ان کے پہلے آئی تھی۔ فرمایا کیا انہوں نے کبھی تدبر نہ کیا قرآن میں، یا آئی تھی ان کے پاس کوئی ایسی چیز جو نہ آئی ان سے پہلے ان کے اجداد کے پاس۔ ام لہم یعرفون رسولہم انہوں نے اپنے رسول مکلم کو نہ پہنچانا، کیا انہوں نے یا لم نہیں یعرفو وہ پہچان سکے رسولہم اپنے رسول مکرم کو،
فہم لہو منکرون، تو وہ اس سے ان کا انکار کر رہے ہیں۔ یقولون بھی جناتن، یا یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اسے جنون کا مرض ہے۔ بلکہ جاءہم بالحق کی، آگے تشریف لے آئے حق کے ساتھ، وہ اکثرون بالحق کی کارہون، اور میجورٹی اکثریت ان کی حق کو ناپسند کرنے والی ہے۔ والا واتبع الحق، اور اگر پیروی کرتا حق اہواءہم ان کی خواہشوں کی، لفسدت السماوات والارض، تو زمین اور آسمان اس کا نظام درہم برہم ہو جاتا، فساد ہو جاتا، ومن فیہن، اور جو اس کے اندر ہے وہ بھی تباہ و برباد ہو جاتا۔ بلکہ آتیناہم، ہم لے آئے ان کے پاس، بذکرہم ان کی نصیحت، یعنی ہماری ہی نصیحت ہے، ہماری ہی باتیں ہیں جو ہمیں سکھائی جا رہی ہیں، ہماری ہی ضرورت کی چیزیں ہیں، دانائی کی باتیں ہیں، قرآن ہے، حکمت ہے، نیکی ہے، یہ سب کچھ وہ ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ اسی لیے فرمایا بلکہ ہم لے آئے بذکرہم ان کی نصیحت کو، فہم عن ذکرہم معرضون، وہ اپنی نصیحت سے ہی روگردانی کرنے والے ہیں۔ ام تسألہم خرجن، کیا آپ طلب کرتے ہیں ان سے کوئی معاوضہ؟ فخراج ربی کا خیر، تو اے محبوب آپ کے رب کی عطا بہترین ہے، وہوا خیر الرازقین، اور وہ بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک آپ تو انہیں بلاتے ہیں سیدھے راہ کی طرف۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، انسراتی لناکبون، وہ راہ راست سے، انسراتی یعنی سیدھے راستے سے منحرف ہونے والے ہیں۔ ولو رحمناہم، اور ہم اگر ان پر مہربانی بھی فرمائیں، وکشفنا ما بہم من ضر، اور ان کی تکلیف کو دور بھی کر دیں، للجوا فی طغیانہم یعمہون، تو پھر بھی وہ بڑھتے ہی چلے جائیں گے اپنی سرکشیوں میں۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ، اور البتہ تحقیق ہم نے پکڑ لیا ان کو، بالعذاب، عذاب سے، فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ، اور نہ جھکے وہ اپنے رب کے لیے، وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور نہ وہ گڑ گڑائے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا فتحنا علیہم بابا، یہاں تک کہ ہم نے کھول دیں گے ان پر دروازے عذاب کے، عذابًا شدید عذاب کے، اذا ہم فیہ مبلسون، اس حال میں کہ اس وقت وہ بالکل مایوس ہو جائیں گے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے کان بنائے، والابصار، اور نگاہیں، والافئدہ، اور دل، قلیلا ما تشکرون، تھوڑے ہی تم شکر کرتے ہو، تھوڑے ہی ہو جو شکر کرتے ہو۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی تو ذات ہے، ذرأکم، جس نے پھیلایا فی الارض، زمین میں تمہیں، وَإِلَیہِ تُحْشَرُونَ، اور تم اسی کی طرف حشر تمہارا ہوگا، اکٹھے کیے جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی تو ذات ہے، یحیی و یمیت، جو زندہ کرتا ہے اور وہ مارتا ہے، وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّیلِ وَالنَّہَارِ، اور اسی کے اختیار میں ہے گردش لیل و نہار، افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں؟ بلکہ قولو، کہتے ہیں، مثل ما قال الاولون، جیسے پہلے کافر کہا کرتے تھے، قولو، انہوں نے کہا، اذا متنا، کیا ہم مر جائیں گے، وکنا ترابن، اور ہم مٹی بن جائیں گے، وعظامن، اور ہڈیاں، انا لمبعوثون، کیا ہمیں دوبارہ سے نئے سرے سے اٹھایا جائے گا۔ بلک لقد لقد البتہ تحقیق، وہ ادنا، وعدہ دیا گیا ہے ہمیں، نحن وآباؤنا، ہمیں اور ہمارے اجداد کو، ھذا من قبل، اسی طرح کا پہلے بھی، ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ مگر کہانیاں پہلوں کی۔ کل، اے محبوب فرما دیں، لمن الارض، کس کے لیے ہے یہ ملکیت زمین کی، ومن فیہا، اور جو اس کے اندر سب کچھ، جو بھی مخلوقات، سب جو کچھ بھی ہے اس کے اندر، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، سیقولون، پسند قریب وہ کہیں گے، للہ، اللہ ہی کے لیے ہے۔ کل، فرما دیں، افلا تذکرون، کیا تم غور نہیں کرتے؟ کل، فرما دیں، من رب السماوات السبع، کون ہے 7 آسمانوں کا مالک، ورب العرش العظیم، اور عرش عظیم کا، سیقولون للہ، ان قریب کو کہیں گے کہ اللہ ہی ہے۔ کل، اے محبوب فرما دیں، افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں؟ کل، فرما دیں، من بیدہ ملکوت کل شیء، کس کے ہاتھ میں ہے بادشاہی ہر شے کی، وہو یجیر ولا یجار علیہ، اسی کی پناہ لی جاتی ہے لیکن اس کے خلاف کسی سے پناہ نہیں لی جا سکتی، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، یعنی اس کے اگینسٹ کسی کی بھی پناہ نہیں ہے، لیکن سب سے بچنے کے لیے، سب دشمنوں سے بچنے کے لیے صرف ایک خدائے واحد ہی کافی ہے،
اور اس کی پناہ کافی ہے۔ سیقولون للہ، انقریب وہ کہیں گے اللہ، کل فرما دیجئے فانا تسحرون، تو پھر تم کیوں دھوکے میں مبتلا ہو، بلکہ آتیناہم بالحق، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ان کو حق پہنچا دیا ہے، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور البتہ وہ جھوٹے ہیں۔ متخذ اللہ، نہیں بنایا اللہ نے، من ولد کوئی بیٹا، وما کان معہ من الہ، اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اور خدا ہے۔ اذا لذهب كل الہ بما خلق، بفرض محال اگر کوئی اور خدا ہوتا تو وہ اپنی تخلیق اپنے ساتھ لے جاتا، والا علی بعضهم علی بعض، اور بعض غلبہ کرتے دوسرے پر، تو جب ایک خدا ہے، ایک خدا کے علاوہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، تو فرمایا سبحان اللہ عما یصفون، پاک ہے وہ رب ان تمام نازیبا باتوں سے جو ان کی زبانیں بیان کرتی ہیں۔ عالم الغیب والشہادتی، وہی جاننے والا ہے پوشیدہ اور ظاہر کو، فتعالی عما یشرکون، اور وہ بڑا ہی بلند ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ کل فرما دیں ربی اما ترینی ما یوعدون، فرمائیں اے میرے رب، اے میرے پروردگار، تو مجھے ضرور دکھانا چاہتا ہے تو مجھے دکھا وہ عذاب جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ربی، اے میرے رب، فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، تو اے اللہ مجھے از راہ عنایت قوم میں ظالموں میں سے نہ کرنا، ظالموں کے ساتھ نہ کرنا۔ وَإِنَّا عَلَىٰ، اور بے شک ہم اس بات پر کہ اللہ ان نوریہ کا، کہ ہم دکھا دیں آپ کو، ما نعیدہم لقادرون، ہم ان کو جو آنے والے وقت میں ان کے ساتھ ہونا ہے، عذاب جو ان کو ہونا ہے، اس کو آپ کو دکھانے پر ہم قادر ہیں کہ ہم آپ کو دکھا دیں، لیکن ہمارا دستور ہے غیب کو غیب ہی رہنا چاہیے۔ یہ اس وقت ہی کھلے گا ان کے سامنے جب جو ہے اگلا جہان ان کے لیے کھلے گا، اور پھر قبر کے اندر، اور پھر حشر والے دن، پھر یہ اللہ کی یہ بات کو جان پائیں گے۔ تو اللہ قادر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ دکھا دے، اور دکھایا بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب معراج کی رات سر کی آنکھوں سے ہر چیز کا، اپنی غیوبات کا مشاہدہ کروایا، اور ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں زمین میں جو کچھ سن رہا ہوں اس کی آوازوں کے اندر، اور اس کے حالات جو جانتا ہوں، اگر میں تمہیں بتا دوں تو تم اپنے مردے دفنانے چھوڑ دو۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ آسمان کے اوپر ایک بالشت برابر جگہ بھی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ نہ ہو، یعنی اتنے فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ تو فرمایا ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، دور کرو اس چیز سے جو بہت بہتر ہے برائی کو، یعنی برائی کو بھلائی کے ساتھ دور کرو۔ نحن عالم بما یصفون، ہم خوب جانتے ہیں جو وہ بیان کرتے ہیں۔ وقل ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین، کہہ دیجیے میرے رب، میں پناہ طلب کرتا ہوں ان شیطانوں کے وسوسوں سے اللہ کی۔ واعوذ بک ربی ان یحضرون، اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں کہ وہ حاضر ہوں میرے پاس، وہ میرے پاس آئیں، جیسے بھی آئیں، فزیکل آئیں، وسوسہ ڈالیں، یا جس حساب سے بھی آئیں، تو میں ہر طریقے سے، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیاطین کے وسوسوں سے، ان کی للچانے والی باتوں سے، ان کی جھوٹی امیدوں سے، ان کے جھوٹے وعدوں سے، ان کی بے حیائی کے وعدوں سے، ان کی ہمیشہ رہنے والی جو دنیا ہے اس کے متعلق دھوکہ دینے سے، ہر طرح کے جادو سے، اور دوسروں کو برباد کرنے کے طریقوں، اور مکر فریب، اور ہر چیز جس سے وہ جو کہ شیاطین کے ہتھیار ہوتے ہیں، ان کے اگینسٹ اللہ میں صرف اور صرف تیری پناہ پکڑتا ہوں۔ حتیٰ، یہاں تک کہ اذا جاء احدهم الموت، یہاں تک کہ جب آئے گی ان میں سے کسی کو موت، قال رب ارجعونی، وہ کہے گا بسد حسرت، اے اللہ مجھے لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا، کہ میں نیک عمل کروں، فیما ترکت کلا، اس دنیا میں دوبارہ جا کر، جیسے جسے میں ایک بار چھوڑ کر آیا ہوں تو مجھے دوبارہ بیچ میں نیک عمل کروں۔ انہا کالمات ہوا قائلها، فرمایا یہ ایک ایسی لغو بات ہے جس کا کہنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، یعنی ایک بے سر و پا بات ہے جو وہ کر رہا ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، اور ان کے آگے ایک آڑ ہے، اِلیٰ یوم یبعثون، جس روز وہ زندہ کیے جائیں گے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور پھونکا جائے گا، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، تو کوئی رشتہ داریاں نہ رہیں گی ان کے درمیان، اور نہ وہ ایک دوسرے سے پوچھ سکیں گے، یعنی سور پھونکنے سے ہی رشتہ داریاں ان کی نہیں رہیں گی۔
اس سے مراد یہی ہے رشتے ٹوٹ جائیں گے، سارے تعلقات منقطع ہو جائیں گے، ماں بیٹوں سے، بیٹے ماں سے بھاگ جائیں گے۔ قیامت کے دن انسان اپنے بھائی، اپنی ماں باپ، اپنی بیوی اور اپنے بچوں سے بھاگے گا، لیکن ایک نسبت اور ایک رشتہ داری اس روز بھی رہے گی۔ فرمایا وہ اس دن کوئی رشتہ داریاں نہ ہوں گی، ولا باجی آیت نمبر بتا دیجئے۔ 101 ولا یتساءلون، اور نہ وہ ایک دوسرے سے متعلق پوچھ سکیں گے۔ 18واں پارہ سورۃ المومنون اور 101 سورت۔ فمن ثقلت موازینہ، بس جس کے پلڑے بھاری ہوں گے، فاولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ یہ جو میں نے ابھی آیت پڑھی ہے کہ اس دن کوئی رشتہ داریاں نہ رہیں گی ان کے درمیان، یوم دن ولا یتساءلون، اس میں ایک حدیث پاک میں ضروری سمجھتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو یہ کہتے ہیں، یعنی کہ اس دن صرف ایک نسبت رہے گی، اور وہ اس کے متعلق یہی ہے کہ ایک نسبت اور ایک رشتہ داری اس روز بھی باقی رہے گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ سے ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر یہ فرماتے سنا کہ ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو یہ کہتے ہیں کہ حضور کی رشتہ داری حضور کے خاندان کو نفع نہیں دے گی۔ ایسا نہیں ہوگا، میرا رشتہ دنیا اور آخرت میں پیوستہ ہے، اور اے لوگو جب تم وہاں پہنچو گے تو میں تمہارا پیش رو ہوں گا۔ اور ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ رضی اللہ میری لخت جگر ہے، جو چیز اسے ناراض کرتی ہے وہ مجھے ناراض کرتی ہے، اور جو چیز اسے خوش کرتی ہے وہ مجھے خوش کرتی ہے۔ ساری رشتہ داریاں قیامت کے دن منقطع ہو جائیں گی سوائے میرے نسبی تعلق کے اور سسرال کے تعلق کی رشتہ داری کے۔ پھر فرمایا فمن ثقلت موازینہ، جن کے پلڑے بھاری ہو جائیں گے گناہوں اس کے نیکیوں کے، فاولئک هم المفلحون، یہی وہ کامیاب اور بامراد لوگ ہوں گے۔ ومن خفت موازینہ، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے، فاولئک الذین خسروا انفسهم، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا، فی جہنم خالدون، اور جہنم میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ تلفح وجوہہم النار، اپنے بری طرح جلس جائیں گے ان کے چہرے آگ سے، وہم فیہا کالحون، استغفر اللہ، اور اس میں وہ دانت نکالے ہوں گے۔ علم تکن آیاتی، کیا نہیں تھی میری آیتیں، تتلا علیکم، تم پر پڑھی جاتی، فکن تم بہا تکذبون، اور تم اس کو جھٹلانے والے تھے، قالو کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، غلبت علینا، غالب آ گئی ہم پر، شکواتنا، ہماری بدبختی، وکننا قوما ضالین، اور بے شک ہم گمراہ لوگ تھے۔ ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا منہا، نکال ہمیں یہاں سے، فإن ادنا، اور اگر ہم نافرمانی پھر اگر ہم نافرمانی کی طرف رجوع کریں، فإنا ظالمون، تو پھر ہم ظالم ہیں۔ قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا، جواب ملے گا پھٹکارے ہوئے پڑے رہو، ولا تکلمونی، اور مت بات کرو میرے ساتھ، انہ کان فریق من عبادی، تمہیں یاد ہے کہ ایک گروہ میرے بندوں کا، یقولون، جو عرض کیا کرتا تھا، ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، اے اللہ ہم ایمان لائے پس ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو بہترین رحم فرمانے والا ہے۔ فتخذتموہم سخریا، تو تم نے ان کا مذاق اڑایا، حتی انسوکم، یہاں تک کہ غافل کر دیا تم کو ذکری، میری یاد نے، وکنتم منہ تضحکون، اور تم اس پر کہکے لگایا کرتے تھے۔ انی جزیتہم الیوم، آج اسی دن کا بدلہ تمہیں دیا گیا ہے، فرمایا بما صبرو، میں نے بدلہ دے دیا ہے، جزیتہم الیوم، آج میں نے بدلہ دیا ہے انہیں آج ان کے صبر کا، بما صبرو، جو تمہاری باتوں پر صبر کرتے رہے، انہم هم الفائزون، کہ یہی وہ لوگ ہیں جو مراد کو پانے والے ہیں۔ قولا، اللہ فرمائے گا، کم لبستم، کتنی دیر رہے، فی الارض عدد سین، عدد سینین، تم زمین میں کتنی دیر یعنی کتنے سال ٹھہرے رہے، قالو کہیں گے، لبسنا یومن، دن ایک دن، او بعد یومن، یا بعض دن کا ایک حصہ۔ فَاسْأَلِ الْعَادِينَ، فرمایا کہ پوچھ لو، آپ پوچھ لیں سال گننے والوں کو، عدد سے ہے عادین، عدد سے گنتی کرنے والوں کو، ان سے پوچھ لو۔ قولا، ارشاد ہوگا، الا بستم الا قلیل، نہیں تم ٹھہرے رہے مگر تھوڑا، لو انکم کنتم تعلمون، کاش تم اس حقیقت کو جان لیتے کہ تمہارے پاس وقت تھوڑا تھا، لیکن تم پر یہ وقت لمبا ہو گیا اس طرح کہ تم اس میں ڈوب گئے اور اپنے آپ کو
यूं मशगूल कर लिया कि गोया तुमने वापस ही नहीं लौटना। तुम्हें बताया गया था कि आखिरत के मुकाबले में, आज के मुकाबले में इस वक्त की कोई हैसियत ही नहीं है, गिनती में उसके हिसाब से कुछ भी नहीं है वो वक्त। लेकिन कीमती इसलिए था कि सिर्फ वही वक्त था जब तुमने हक बात सुननी थी और हक पे अमल करना था, लेकिन वो तुम बर्बाद करके आ गए। लेकिन उस थोड़े से वक्त का अगर थोड़ी नेकी की है, यानी छोटी छोटी सी जिंदगी में छोटी नेकियां ही हम अपने आप को कहेंगे की हैं, लेकिन उनके अजर अब्दुल्लाबाद हैं। इस तरह गुनाह जितना बड़ा मर्जी कोई बड़ा कर ले, लेकिन छोटी उम्र में एक छोटा गुनाह किया है, लेकिन उसकी सजा अब्दुल्लाबाद भुगतनी पड़ेगी। और यही बात तुम्हें समझाने हमारे रसूल आए थे और तुम उनका मजाक उड़ाया करते। अफा हसिब तुम, ये सूरत मोमिनून की आखिरी आयत बहुत बहुत खूबसूरत आयत हैं, अल्लाह उनके सदके हम सब पर रहम फरमाए। अफा हसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसन, क्या तुमने ये गुमान कर रखा था तो तुम बेमकसद ही पैदा किए गए हो, व अन्नकुम इलैहिना ला तुरजाऊन, और तुमने हमारी जानिब लौटना नहीं है। ए काफरो, क्या तुम ये ख्याल किए बैठे थे कि अब ये जिंदगी हमेशा की है और हमने मरना नहीं है, कहीं हिसाब नहीं देना। फ़तअल्लाहुल मलिकुल हक, बस बहुत ही बुलंद है अल्लाह जो बादशाह हकीकी है। ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल करीम, नहीं कोई माबूद बजुज उस जात के जो के अर्श, इज्जत वाले अर्श का मालिक है। वमन यदउ मा अल्लाह इलाहन आखरा, और जो पूछता है अल्लाह के सिवा किसी और दूसरे को रब बनाकर, ला बुरहान लहू बिही, जिसकी उसके पास कोई दलील नहीं है, फ़इन्नमा हिसाबुहु इंदा रब्बी, सिवाय इसके कि नहीं उसका हिसाब फिर उसके रब के पास है। इन्नहु ला युफ्लिहुल काफिरून, तो इनकार करने वाले कभी भी फलाह नहीं पाते। तो है महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं फरमाए, वकुल, और फरमा दे, रब्बिगफिर, ए अल्लाह रहम कर दे, बख्श दे, वरहम और रहम फरमा, वंता खैरुर राहिमीन, और तू बेहतरीन सब रहम फरमाने वालों से ज्यादा रहम फरमाने वाला है। आमीन सुम्मा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत नूर। ये आयत मुबारक ला इलाज बीमारियों के लिए है, जिसको सुबह फजर के बाद ना 7 मरतबा पढ़ के और पानी पर दम करके पिए निहार मुंह, हाँ जी, जो भी कोई बीमार हो ना। ये बहुत जवाफा सिफ्तों वाली आयत। अल्लाह अकबर। अल्लाह अल्लाह हमें सबको इसके पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुन अंज़लनाहा, ये एक अज़ीमुश्शान सूरत जो हमने नाजिल की, व फरज़नाहा, और हमने नाजिल फरमाई है। सूरत नूर आप सबको जैसे पता है, जिसमें हजरत आयशा सदीका के बारे में 10 आयतें उतरी, आपकी पाकीज़गी का ऐलान किया गया, आपको जो इल्ज़ाम लगाया गया था, बुहतान आप पर घड़ा गया था, उसकी बरात का ऐलान खुद अल्लाह पाक ने कुरान की सूरतें उतार कर किया। तो ये बड़ी खूबसूरत सूरत है, इसमें पर्दे के भी अहकामात हैं। और ये जो है खुसूसन हमारी औरतों को सूरत निसा, सूरत नूर, ये सारी, अव्वल तो सारा ही कुरान पढ़ना चाहिए, लेकिन हमें इसका सबका इल्म होना चाहिए। ये सूरत अंज़लनाहा व फरज़नाहा व अंज़लना फीहा आयातिन बय्यिनात, ये एक अज़ीमुश्शान सूरत जो हमने नाज़िल फरमाई, हमने फर्ज किया है उसके काम को, हमने उतारी है। और इसमें रोशन आयतें लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम नसीहत कबूल करो। अज़्ज़ानियातु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ला वाहिदिम मिनहुमा, जो बदकार औरत हो और जो मर्द बदकार हो तो लगाओ हर एक को उन दोनों में से 100 दुर्रे। मिनहुमा मियाता, मियाता कहते हैं 100 को। ये हदूद की सजाएं हैं इसके अंदर। जल्दतन 100 दुर्रे या कोड़े। वला ताखुज़कुम बिहिम राफातु, और ना आए इन दोनों पर तुम्हें रहम, फी दीनिल्लाह, अल्लाह के अहकाम के बारे में, इन कुंतुम तुमिनूना, अगर तुम ईमान रखते हो अल्लाह पर, वल यौमिल आखिर, और यौम आखिर पर। ये उन मॉडर्निज्म के नाम पर उन लोगों के लिए ये एक तमाचा है जो कहते हैं कि हदूद की सजाएं नाउज़ुबिल्लाह सख्त है, जिसको जो मुतमिन नहीं होते अल्लाह के दीन से, गुनाहों से चूकते नहीं हैं, और जब सजा दी जाती है तो मुजरिमों पर तरस खाते हैं। तो फरमाया वल यशहद, तो फरमाया इन कुन तुम तुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अगर तुम अल्लाह पर और यौम आखिर पर यानी कि यकीन रखते हो, ईमान रखते हो, तो अल्लाह के दीन के बारे में तुम्हें जरा भी इन पर रहम ना आए। वल यशहद, और चाहिए कि मुशाहदा करे, अज़ाबाहुमा, सजाओं का, ताइफातुम मिनल मोमिनीन, मोमिनों का ग्रोह।
یعنی یہ اوپنلی یہ سزا دی جائے۔ الزانی یا لا ینکح الا زانیات، زانی شادی نہیں کرتا مگر زانیہ کے ساتھ، او مشرکاتن او مشرکاتن و زانیات، اور مشرکہ کے ساتھ، اور زانیہ لا ینکحها نہیں نکاح کرتا الا زان مگر بدکار کے ساتھ، او مشرکن یا مشرک کے ساتھ، وحرم ذلک علی المؤمنین اور حرام کر دیا گیا ہے یہ اہل ایمان پر۔ اچھا یہ بتا دوں یہ یعنی کہ اصول ہے، فطرتاً بتایا گیا ہے کہ بد فطرت کو پسند کرتا ہے، اور جو مشرک ہے وہ فطرتاً مشرک کو ہی پسند کرے گا۔ تو یہ اوورآل اصول بیان یہ کیا گیا ہے کہ طبیعتوں کے تفاوت بیان کیے کہ اچھے لوگ اچھوں کی صحبت اور برے بروں کے ساتھ ہی خوش رہتے ہیں، لیکن بعض کا ریئر چانس ہوتا ہے کہ نیکوں میں سے بعض نیک بدوں میں اتار دیے جاتے ہیں، لیکن اس کی بھی پھر بہت حکمتیں ہوتی ہیں جو بہت وقت کے بعد ظاہر ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ کا کوئی کام بھی جو ہے وہ غلط نہیں ہوتا اور حکمتوں بھرا ہوتا ہے۔ تو اس میں کیونکہ بہت سے لوگ اس معاملے میں پھر کوشچن کرتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ پاک دامن ہوتے ہیں جن کا جوڑ ایسے لوگوں سے جڑ جاتا ہے جو اچھے نہیں ہوتے، تو وہ صرف ریئر چانس ہوتا ہے، وہ ایک یا تو آزمائش ہوتی ہے یا اس کے پیچھے ایک عظیم مقصد ہوتا ہے، یا ان کی نسلوں کو ہدایت پر لانا ہوتا ہے۔ ایک کی سیکریفائز بہت سارے خاندانوں کو پھر بچا لیتی ہے۔ بہرحال یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، دین میں جو کہہ دیا گیا سو کہہ دیا گیا، کوئی اگر مگر کی گنجائش اس میں نہیں ہے۔ والذین، اور پھر یہ ہوگا کہ ایک وقت پھر ایسا آتا ہے کہ سب جو ہے وہ نیکی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ والذین یرمون المحصنات، اور وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر، ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، پھر وہ پیش نہ کر سکے 4 گواہ، فاجلدوہم 80 جلدۃ، تو لگاؤ ان تہمت لگانے والوں کو 80 درے، ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اور نہ قبول کرنا ان کی گواہی پھر کبھی بھی، یعنی پھر وہ جھوٹے ہیں تو جھوٹے کی گواہی نہیں ہوتی۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہی لوگ فاسق ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، من بعد ذالک، اس کے بعد، وَأَصْلَحُوا، اور پھر اپنی اصلاح بھی کر لی، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ والذین، اور وہ لوگ، یرمون ازواجہم، جو تہمت لگاتے ہیں، جو اور وہ خامن جو تہمت لگاتے ہیں اپنی بیویوں پر، ولم یکن لہم شہداء، اور وہ نہ ان کے پاس کوئی گواہ، الا انفسہم، سوائے ان کی اپنی جان کے، فشہادۃ احدہم 4 شہادات، تو وہ خامد 4 مرتبہ گواہی دے کہ باخدا کہ انہ لمن الصادقین، کہ وہ تہمت لگانے میں سچا ہے، یعنی خامد نے بیوی پر تہمت لگائی اور گواہ اس کو کوئی میسر نہیں تو وہ خود 4 مرتبہ گواہی دے۔ والخامسات، اور 5ویں بار یہ کہے کہ انا لعنت اللہ علیہ، کہ لعنت ہے اللہ کی اس پر، ان کان من الکاذبین، اگر وہ جھوٹا ہو۔ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ، اور ٹل سکتی ہے اس عورت سے بھی حد، ان تشہد 4 شہادات باللہ، اگر وہ گواہی دے 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر، انہ لمن الکاذبین، کہ وہ یعنی کہ خامد جھوٹا ہے۔ والخامسات، اور 5ویں مرتبہ وہ یہ کہے گی کہ انا غضب اللہ علیہا، کہ اللہ کا غضب ہو اس پر، ان کان من الصادقین، اگر وہ خامد سچا ہو تو اس پر یعنی اس عورت پر اللہ کا غضب ہو۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، وان اللہ تواب الحکیم، تو تم بڑی الجھنوں میں پڑ جاتے، لیکن وہ بہت بخشنے والا اور توبہ کو قبول کرنے والا اور حکمتوں والا ہے۔ ان الذین جاؤ، بے شک وہ لوگ جو آتے ہیں، بالافکی، تہمت لگاتے ہیں، عصبۃ منکم، وہ ایک جتھا ہے تم میں، ایک گروہ ہے، لا تحسبوہ شرا لکم، وہ یہ نہ خیال کریں کہ شر لکم، وہ تم اسے اپنے لیے برا خیال نہ کرو۔ یہاں سے وہ آیتیں شروع ہو رہی ہیں، آیت نمبر 11 سے۔ یہ آیت جو میں پڑھ رہی ہوں یہ ہیں جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ کی برات کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اتاری۔ واقعہ تو لانگ ہے اس لیے ہمیں نہیں سنا سکتی۔ ان الذین جاؤ بالافکی، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جھوٹی تہمت لگائی، وہ ایک گروہ ہے، عصبۃ منکم، تم میں سے ایک گروہ ہے، لا تحسبوہ شرا لکم، نہ وہ گمان کریں کہ یہ واقعہ اپنے لیے برا خیال نہ کریں، بل ہوا خیر لکم، بلکہ یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ یعنی کہنے کو ایک بڑی عجیب اور بڑی ایک ایسی بات تھی
کہ ظاہر ہے کہ عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا، اور وہ بھی خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ لیکن فرمایا صبح قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ کی شان کو بھی بڑھا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی محبتوں کی انتہا فرما دی، اور صبح قیامت تک کے لیے خیر اور شر جو ہے وہ واضح فرما دیے گئے۔ تو فرمایا لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، ہر شخص کے لیے اس گروہ میں سے اتنا ہی گناہ ہے جتنا اس نے کمایا، یعنی اس گناہ کے اندر سب برابر نہیں تھے۔ کچھ مسلمان تھے جو منافقوں کے پیچھے لگ گئے اور وہ بھی اس بات کا حصہ بن گئے، لیکن ان کو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے ان پر حدود کی سزا لگی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ اور آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ ان میں ایک حضرت وہ جو نعت خواں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، تو وہ بھی حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ، وہ بھی یعنی کہ سادگی کے اندر اس واقعے کے اندر لپیٹے گئے، یا ان کا بھی نام آتا ہے اور ایک اور ہے ان کا نام آتا ہے، لیکن یہاں یہ کلیئر کر دیا کہ ہر شخص کے لیے اس گروہ میں اتنا ہی گناہ ہے جتنا اس نے کمایا۔ اور اس آیت نے یہ بھی ڈیفائن کر دیا کہ بعض اوقات ایک گناہ کے اندر مختلف رول ہوتے ہیں، تو یہاں بھی یہ ہے کہ اللہ ظلم نہیں کرتا، جس کا جتنا حصہ ہو اتنا ہی اس کو ریٹرن میں ملتا ہے۔ والذی تولا کبرہ، اور جس نے سب سے زیادہ حصہ لیا کبرہ منہم ان میں سے، لہو عذاب عظیم، تو اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ دراصل منافقوں کی سازش تھی اور مسلمان اس کا شکار ہو گئے تھے، تو اس لیے یہ پہلے ہی کلیئر کر دیا کہ اس لیے آج بھی ہم حضرت حسان بن ثابت جو ان کا مقام اور مرتبہ ہے عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں، نعت گو شاعر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اپنے منبر شریف سے اتر جایا کرتے تھے کہ اے حسان اب تم یہاں بیٹھ کر، یعنی کہ وہ اللہ کی حمد کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھا کرتے تھے تو منبر شریف پر ان کو جگہ دیا کرتے تھے، لیکن اس واقعے میں وہ بھی اس کی لپیٹ میں آئے، لیکن بہرحال پھر اللہ نے معافی کر دی۔ اس سے یہ بھی پتا چلے کہ اگر کسی سے کوئی گناہ کسی لمحے ہو جاتا ہے تو اس کا ٹیگ ساری عمر کے لیے اس پہ چسپاں نہیں کیا جا سکتا، جیسا کہ ہمارے معاشرے کے اندر ہوتا ہے۔ اگر کوئی برا ہے اللہ نہ کرے کوئی شراب پیتا ہے تو ساری عمر اس سے یہ داغ نہیں دھلتا، اگرچہ بھی وہ شراب پینا بند کر دے۔ کوئی جواری ہے جوا چھوڑ دے تب بھی نہیں داغ اس کا دھلتا۔ تو حالانکہ اللہ کے ہاں توبہ کا دروازہ صبح قیامت تک یعنی اس آخری نفخے تک کھلا رہتا ہے۔ تو فرمایا لولا از کیوں نہ ایسا ہوا اس سمیتموہ، جب تم نے یہ واقعہ سنا، مسلمانوں کو اوورال کہا جا رہا ہے، اس وقت کے مسلمانوں کو کہہ کر صبح قیامت تک کا ہی یہ کہا جا رہا ہے کہ کیوں ایسا نہ ہوا کہ جب تم نے یہ ایسی بات سنی تھی، ظن المومنون والمومنات، تو گمان کیا ہوتا مومن مردوں نے اور مومن عورتوں نے بھی، انفسہم خیرا، اپنوں کے بارے میں نیک گمان، کہ تمہیں اے ایمان والو ذرا سمجھ نہ آئی کہ یہ کس کے بارے میں تہمت لگ رہی ہے، یہ خانوادہ نبوت کے اوپر لگ رہی ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب بیوی کے متعلق تہمت لگ رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تک فتنہ آ چکا ہے اور تم لوگوں کو اتنی سمجھ نہ آئی، تم اس شکار ہو گئی سازش کا۔ تو یہاں تنبیہ کی جا رہی ہے ان لوگوں کو جو اس وقت اس سارے، جیسے ہوتا ہے نا کہ سچویشن ایسی بنتی ہے، حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ اچھے ذہن بھی جو کلیئر ہوں وہ بھی جو ہے وہ دھندلا جاتے ہیں، شکوک و شبہات کا ظاہر کرتے ہیں۔ تو پہلے یہ کلیئر کیا گیا کہ جس کا جتنا حصہ تھا اس کو اتنی ہی پنشمنٹ ہوگی۔ دوسرا، مسلمانوں کو ان کو صبح قیامت تک ہمیں بھی بتایا گیا کہ اگر کسی پاک باز کے اوپر صبح قیامت تک کے لیے بھی تہمت کا سنو تو اپنی زبانوں کو سیلو، اپنے دلوں کو جلدی سے گندا نہ کر لینا، جلدی سے بدگمانی کا شکار نہ ہونا۔ یہ سورۃ نور کا سب سے اہم میسج ہے۔ تو فرمایا کہ اس وقت کے مومن مرد اور مومن عورتیں انہوں نے اپنوں کے بارے میں نیک گمان کیا ہوتا کہ یہ ہمارے نبی کا گھرانہ ہے، وقالوا ھذا افک مبین، تو اسی وقت کہتے ہیں بہتان ہے کہ دو رائے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور آج ہم دیکھیں، ہم اچھے بھلے کسی نیک بندے کے بارے میں کوئی بات سن لیتے ہیں تو پھر بھی ایسے ہی بدگمانی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس سے ہمیں منع کیا گیا ہے کہ بدگمانی سے بچو، اور یہاں بھی بتایا کہ اگر ڈے ون سے ہی یعنی کیونکہ اس واقعے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا گزری،
حضرت عائشہ صدیقہ پر کیا گزری، حضرت ابو بکر صدیق یار غار ان پر کیا گزری، اور جو ایمان والے تھے وہ اٹھ اٹھ کے راتوں کو رویا کرتے تھے کہ یہ کیا واقعہ ہو گیا، اور یہ کیا، یعنی ہمارے اوپر ایک بہت بڑا ابتلا اور آزمائش آ گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر پریشان یعنی کہ ان دنوں میں ہوئے، اور تقریباً یہ 40 دنوں کا عرصہ ہے۔ تو فرمایا کہ ڈے ون سے ہی ایمان والے آگے بڑھتے اور فیصلہ کرتے یہ بہتان ہے، اور ان کو خود یعنی پکڑ کر کیفر کردار تک پہنچا دیتے، لیکن اللہ نے تو پھر حق کو ظاہر کرنا تھا اور باطل کو باطل کرنا تھا، پھر اس چکی میں سب ہی پیسے گئے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ سب نے اپنے اپنے حصے کے پھر اجر پائے ہوں گے۔ لولا جاؤ لہی بھی ارباتی شہداء، اگر وہ سچے تھے تو کیوں نہ پیش کر سکے 4 گواہ، فائز لم یاتوا بالشہداء، پس اگر وہ نہ پیش کر سکے گواہ، فاولئک عند اللہ هم الکاذبون، تو اللہ کے نزدیک وہ جھوٹے ہیں۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر نہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر ہوتی، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم، تو اس سخن سازی کی وجہ سے تمہیں سخت عذاب پہنچ جاتا۔ اس تلقونہ، جب تم ایک دوسرے کی نقل کرتے تھے، بی السنتکم، اپنی زبانوں سے، یعنی اس نے اس سے سنا، اس نے کہا میں نے اس سے سنا، اس نے کہا میں نے اس سے سنا، یوں نقل کیا کرتے تھے تم۔ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ فِي أَفْوَاهِكُمْ، اور اپنی زبانوں سے وہ بول رہے تھے مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ علم، جس کا تمہیں بھی نہیں پتا تھا کہ تمہارے منہ کیا بات کر رہے ہیں، تمہاری زبانیں کیا بات کر رہی ہیں، اور کس ہستی کے بارے میں تم اتنا بڑا منہ کھول رہے ہو۔ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور تم اس کو ہلکا خیال کر رہے تھے، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عظیم، اور اللہ کے ہاں یہ بہت بڑی بات تھی۔ وَلَوْلَا، پس کیوں نہ ہوا، اس سَمِعْتُمُوهُ، جب تم نے اس کو سنا، قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا، تو یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ ہم اتنی بڑی بات ہے ہم منہ نہیں کھولیں گے اس کے بارے میں۔ کتنا بہترین رویہ ہے، میں کہتی ہوں 100 جان سے قربان جائے اس قرآن پر اور صاحب قرآن پر اور اللہ تعالیٰ کی حکمتوں پر، کہ ہمیں کلیئر بتا دیا گیا ہے کہ جو انسان سنی سنائی بات آگے لے کر جاتا ہے اس کا اپنا دل میلا ہے، اس کو اپنی فکر کرنی چاہیے۔ اسی طرح جو عورتوں پر تہمت کر دیتے ہیں یا مردوں پر تہمت کر دیتے ہیں، تو وہ آگے بغیر تصدیق کے بات کو آگے بڑھاتے ہیں، تو ان لوگوں کو اپنی فکر کرنی چاہیے۔ تو فرمایا تمہارا حق یہ تھا کہ تم کہتے کہ یہ اتنی بڑی بات ہے کہ ہم یہاں منہ ہی نہیں کھولنا چاہتے، ہماری اوقات ہی نہیں ہے۔ اور آج دیکھیں، اس تناظر میں آج دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بھی اگر آج کوئی بات کرے، ان کے چاہے وہ اختیارات کی ہو، کہاں سے سنتے ہیں کہاں نہیں سنتے، کتنا غیب ہے، کیا ہے، وہ ہے، بشر ہے، نور ہے، یہ ساری بحث اس ضمن میں اگر آج کی جائے، تو اس آیات کی تناظر میں اگر ہم غور کریں تو یہ ہماری اوقات سے باہر ہے۔ اس لیے اپنے منہ بند رکھنے چاہیے ہمیں، اور اپنے عقیدے کی حفاظت کرنی چاہیے۔ یاد رکھے کہ ادب پہلا مرحلہ ہے علم کے میدان میں جانے کے لیے، کوئی چیز پانے کے لیے سب سے پہلے ادب کے مرحلے طے کرنے پڑتے ہیں۔ تو آج کا مسلمان ادب سے عاری ہوتا جا رہا ہے، چاہے وہ سنت پر عمل کر لے، لیکن جب تک ادب نہیں ہوگی، عزت نہیں ہوگی، جب تک اپنے منہ کو بند نہیں رکھے گا، سمینا و اطانا کی کیفیت میں نہیں جائے گا، نیکیاں کر کے بھی اس کے پلے کچھ نہیں ہوگا۔ تو فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم، پاک ہے اللہ، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ کتنی خوبصورت آیت ہے کہ جس نے کلیئر کر دیا کہ یہ بہتان تھا، یہ ایک سکیم تھی منافقوں کی، جو مسلمانوں کے لیے بھی دل آزاری کا باعث بنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل خاندان کے لیے بنی، حضرت صدیق اکبر کے لیے بنی۔ تو فرمایا یہ بہتان تھا۔ یعظکم اللہ، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، کہ کبھی دوبارہ ہرگز اس بات کو نہ دہرانا، کبھی ایسی بات دوبارہ نہ ہو، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اور اللہ کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیتیں۔ کیوں پڑھنی دیکھیں ضروری ہے اور عورت کے لیے؟ میں نے شروع میں بتایا کہ ہماری بچیوں کو سورۃ نساء بھی پڑھنی چاہیے، سورۃ نور پڑھنی چاہیے، یہ جو کیونکہ آگے خانگی زندگی میں جب اگلے گھر کے
مرحلے ہوتے ہیں اس میں یہی تو چیزیں ہوتی ہیں، سنی سنائی بات آگے چگلیوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ اگر بچی کے پاس علم ہوگا قرآن کا اور اس کو پتا ہوگا کہ غیبت کی کس قدر یعنی شدید مذمت ہے اور جھوٹی بات کو پھیلانا نہیں ہے، تو سنے کہ ہمارے گھر، ہمارے بچیوں کے سسرال امن کے گہوارے بن جائیں گے۔ لیکن افسوس آج ہماری بچیوں کے پاس سارا وقت ہے، نہیں وقت تو قرآن کے لیے وقت نہیں۔ ان کنتم مومنین، فرمایا اگر تم ایمان والے ہو تو دوبارہ ایسی بات کو دہرانا نہ۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اللہ بیان کرتا ہے کھول کر تمہارے لیے آیتیں، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حکیم، اور اللہ سب جاننے والا اور حکمتوں والا ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ پھیلے بے حیائی، فی الذین آمنوا، ایمان والوں میں، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی، وان اللہ رؤوف الرحیم، کہ اللہ بہت مہربان اور رحیم ہے، یعنی اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو تم بچتے نا، لیکن کیا کیا جائے کہ اللہ واقعی رؤوف اور رحیم ہے، اور صد شکر کہ وہ رؤوف اور رحیم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، یہ یہاں تک تھی آیتیں۔ اے ایمان والو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، وہ من یتبع خطوات الشیطان، اور جو چلتا ہے شیطان کے نقش قدم پر، فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، وہ تو تمہیں بے حیائی اور برے کاموں کا حکم کرتا ہے۔ ولولا فضل اللہ علیکم، نہیں یہ آیتیں بھی ہیں، 13 آیتیں ہیں، اور اگر نہ اللہ کا فضل ہوتا تم پر، ورحمتہ، اور تمہاری اور اس کی رحمت تم پر، ما زکا، تو تم بچ نہ سکتا، منکم، تم میں سے، من احد ابدا، کبھی بھی کوئی بھی، ولیکن اللہ یزکی من یشاء، مگر اللہ پاک کرتا ہے جسے چاہتا ہے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ ولا یاتلی اول الفضل، اور نہ قسم کھائیں اول الفضل، یعنی وہ لوگ جن کو اللہ نے مال دیا ہے، خوشحال لوگ، منکم، تم میں سے، بس ساعتی، اور وسعتوں والے، ان یوتو، کہ وہ نہیں دیں گے، اولی القربا، قریبی رشتہ داروں کو، والمساکین، اور مسکینوں کو، والمہاجرین، اور مہاجروں کو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، فلیعفوا ولیصفحوا، چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس میں یہ تھا کہ جن لوگوں نے تہمت لگائی ان میں جو حصہ تھا میں نے آگے بتایا کہ اس میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ بھی تھے، اور ایک اور تھے جو حضرت ابو بکر صدیق کے قریبی رشتہ دار تھے، اور وہ غریب تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق مسلسل ان کی مالی مدد کیا کرتے تھے۔ جب ان کو اس واقعے کا دکھ ہوا کہ وہ شخص بھی اس میں شامل ہے، تو انہوں نے قسم کھا لی کہ آئندہ میں اس گھرانے کے ساتھ نیکی نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ وسعت والے جو تم میں سے برگزیدہ ہیں، ہائی لیول کے بندے ہیں، ایمان پہ پیک کے اندر ہیں، تو وہ یہ ایسی قسمیں نہ کھائیں، یہ ان کی شان کے مطابق نہیں ہے۔ تو کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کرتا ہے نا، تو تم بھی معاف کیا کرو۔ بہت ہی پیارا میسج تھا یہ بھی۔ ان الذین یرمون المحصنات، بے شک جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر، غافلات المومنات، جو انجان اور ایمان والیاں ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت ہو، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم، اس دن کو یاد کریں جب ان کی اپنے زبانیں اور اپنے ہاتھ ان کے اگینسٹ گواہی دیں گے، وَأَرْجُلُهُم، اور ان کے پاؤں، بما كانوا يعملون، ان کے کرتوتوں کی، یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، اس روز پورا پورا دے گا ان کو اللہ ان کا بدلہ، ان کا جس کے وہ حقدار ہیں۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، اور وہ جان لیں گے کہ اللہ ہی ٹھیک فیصلہ کرنے والا، ہر بات کو واضح فرمانے والا ہے۔ الخبیثات للخبیثان والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے، ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے، پاک دامن عورتیں پاک دامن مردوں کے لیے، پاک دامن مرد پاک دامن عورتوں کے لیے۔ یہ فرمایا یہ مبرہ ہیں ان تہمتوں سے جو وہ لگاتے ہیں۔ لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہے، ورزق کریم، اور اللہ کی بخشش ہے۔
رزق ہے، رزق اللہ کا سب کچھ ہو سکتا ہے، اس کا علم ہو سکتا ہے، اس کا مال ہو سکتا ہے، اور نیک اولاد ہو سکتی ہے، اقتدار ہو سکتا ہے، کوئی بھی چیز ایسی ہو سکتی ہے جو انسان کو جو اللہ نے دی ہوئی ہے۔ ہماری زندگی سب سے بڑا رزق ہے، صحت بھی ہے، سب کچھ ہے، تو یہ اس کو آگے بانٹنا، اس کو اللہ کی راہ میں لگانا، یہی بانٹنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، داخل نہ ہوا کرو دوسرے کے گھروں میں، حتی تستانسوا، جب تک کہ تم اجازت نہ لے لو وہاں جانے کی، وتسلموا علی اہلھا، اور جب سلام کرو ان کے اہل کو، یعنی جس گھر میں جاؤ تو نوک کر کے یا اجازت سے جاؤ اور پھر سلام بھیجو۔ ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم اس کی حکمتوں میں غور و فکر کرو۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اور اگر فرمایا کہ تم نہ پاؤ داخل ہو ان میں کبھی بھی، فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، جب تک کہ وہ تمہیں اجازت نہ دے، یعنی اجازت کے بغیر ان کے گھروں میں داخل نہ ہو۔ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا، اور اگر تمہیں کہا جائے کہ لوٹ جاؤ، فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، تو واپس چلے جاؤ، یہی بہترین طرز معاشرت ہے، پاکیزہ کام ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ جانتا ہے۔ لیسا علیکم جناح، کوئی حرج نہیں تم پر، ان تدخلوا بیوتن، کہ تم داخل ہو ایسے گھروں میں، غیر مسکونۃ، جن گھروں میں یعنی کوئی بے آباد گھر ہے، جن کوئی نہیں کوئی رہ رہا، متاع لکم، جس میں تمہارا سامان رکھا ہوا ہے، وہاں تم جا سکتے ہو، ٹھیک ہے، گھر بند ہے، کوئی ذی نفس نہیں ہے، لیکن وہ ظاہر ہے کہ ایسے گھر تبھی جائے گا انسان کہ ان کی چابیاں تمہارے پاس ہوں گی اور تم نے وہاں اپنا سامان رکھا ہے۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، آپ حکم دے مومنوں کو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، ویحفظوا فروجہم، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون، یہ بہت پاکیزہ تر ہے اور بے شک اللہ خوب تمہاری کاریگری سے آگاہ ہے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ، مومناتی، اور فرما دیجئے ایمان والوں کو، یغضضن، ایماندار عورتوں کو، آپ حکم دیں ایمان والی عورتوں کو، یغضضن من ابصارہن، اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور حفاظت کیا کریں اپنی عصمتوں کی، وَلَا يُبْدِينَ زِینَتَهُنَّ، نہ ظاہر کیا کریں اپنی آرائش کو۔ کتنے کلیئر حکم ہے۔ اب ہم کہاں کھڑے ہیں، میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں، یہ سوچنے کا وقت ہے۔ الا ما ظہر منہا، مگر جو خود بخود نمایاں ہو، خود بخود نمایاں ہونے سے مراد یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کا سٹرکچر بنایا ہے وہ تو نہیں نہ چھپا سکتا، کہ کوئی لمبا چوڑا ہے تو اس طرح ہے تو وہ پردے میں ڈھانپ لے گا اپنے آپ کو، لیکن اوور آل یہ ایسی چیز ہے جو خود بخود نمایاں ہوگی۔ یا ایسا مطلب چہرہ ہے، چہرے کا کچھ حصہ ہے، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، جن سے وہ چلتا پھرتا ہے یا جو ظاہر ہو جاتے ہیں، یا آواز ہے، تو وہ بھی ایک حد تک ظاہر ہے کہ اس کا بھی پردہ ہے، لیکن اس میں بھی اگر آپ کی مترنم آواز نہیں ہے، آپ کوئی اٹریکٹ نہیں کر رہے کسی کو، یا نوز باللہ اس میں گانے باجے، ان کے لیے بھی ایک بہت بڑی عبرت ہے۔ تو بہرحال جو خود بخود نمایاں ہوں اس سے، تو فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، اور ڈال رہے اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر، بڑی چادر سے اپنے آپ کو چھپا لیں، گاؤنز کے ساتھ چھپا لیں، بڑے دوپٹے لے لیں جن سے اوورآل آپ کی فٹنگ نمایاں نہ ہو، آپ کا حلیہ نمایاں نہ ہو، آپ کی زینت ظاہر نہ ہو، یہ سب عمر کی عورتوں کے لیے ہے۔ ولا یبدین زینتہن الا لبعولتہن، اور اپنی آرائش کو سوائے اپنے شوہروں کے کہیں ظاہر نہ کریں، او ابائہن، یا شوہروں کے باپوں کے لیے، او ابائی بعولتہن، یا اپنے شوہروں کے یا اپنے باپوں کے لیے یا اپنے شوہروں کے باپوں کے لیے، او ابنائہن، یا اپنے بیٹوں کے لیے، او ابنائے بعولتہن، یا اپنے خامدوں کے بیٹوں کے لیے، او اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے لیے، او بنی اخوانہن، یا اپنے بھتیجوں کے لیے، او بنی اخواتہن، یا اپنے بھانجوں کے لیے، او نسائہن، یا اپنی ہم مذہب عورتوں کے لیے، او ما ملکت ایمانہن، یا اپنی باندیوں پر، او التابعین، یا ایسے نوکر، غیر اولی الارباتی من الرجال، جو عورت کے خواہش مند نہ ہوں، او الطفلی، یا ایسے بچے، الذین لم یظہروا علی عورات النساء، جو ابھی عورت کی جو ہے وہ پوشیدہ چیزوں پر، شرم والی چیزوں پر آگاہ نہیں ہوئے، ولا یضربن،
اور مت زور سے مارے بیارجلہن اپنے پاؤں کو، لیعلم ما یخفینا تاکہ وہ معلوم ہو جاوے جو بناؤ سنگار انہوں نے کیا ہے، من زینتہن ان میں سے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کو پتا تھا اتنے کام میں سے ہم نے کتنے % عمل کرنا ہے، تو کہا توبہ کرو، بس توبہ کرو۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے سارے کام اگنور کرو اور صرف توبہ کر لو، نہیں، حکم ماننے کے بعد توبہ کرنے کا حکم ہے۔ نمازی کو نماز پڑھنے کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کرنے کا حکم ہے۔ روزہ رکھنے کے بعد عاجزی کا حکم ہے۔ حج کے بعد رونے دھونے کا حکم ہے، جو عرفات کے اندر اتنا ہم روتے ہیں، اس کے بعد مزدلفہ میں روتے ہیں، اس کے بعد اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ عبادت مکمل ہونے کے بعد بھی زیادہ توبہ کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو نیکی کما لی ہے نا تو اس پر استقامت نصیب ہو جائے اور یہ ضائع ہونے سے بچ جائے۔ تو یہاں بھی یہی ہے کہ یہ جو احکامات ہیں ان کو سمجھو اور ان پر عمل کی پوری کوشش کرو، لیکن توبہ بہرحال کرتے رہو۔ اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اے ایمان والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم بامراد ہو جاؤ۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ، اور نکاح کر دیا کرو جو تم میں سے نکاح کے لائق ہیں، والصالحین من عبادکم، اور جو نیک ہیں، وَإِمَائِكُمْ، اور تمہارے غلاموں اور کنیزوں میں سے، اور نکاح کر دیا کرو جو بے نکاح ہیں تم میں سے اور جو نیک ہیں تمہارے غلاموں اور کنیزوں میں سے۔ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضل، اور اگر وہ تنگ دست ہوں تو اللہ غنی کر دے گا اپنے فضل سے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعتوں والا اور علم والا ہے۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، بس وہ پاک دامن بنے، چاہیے کہ وہ پاک دامن بنے رہیں وہ لوگ جو نہیں پاتے شادی کرنے کی قدرت، حتیٰ یغنیہم اللہ من فضل، یہاں تک کہ غنی نہ کر دے اللہ انہیں اپنے فضل سے۔ والذین یبتغون الکتاب، وہ لوگ جو کہ مکاتب بننا چاہیں، مما ملکت ایمانکم، تمہارے غلاموں میں سے، فکاتبوہن ان علمتم فیہم خیرا، تو مکاتب بنا لو اگر تم جانو ان میں اگر کوئی بھلائی۔ یعنی شریعتوں میں غلاموں کو آزاد کرنے کا ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ غلام اپنے مالک سے کہے کہ میں اتنی مدت میں اتنی رقم دے کر تو میں آزادی لے لوں گا، تو اس سلسلے میں یہ آیت ہے، یعنی کہ ان کو اس میں آسانی دو، تو ایگریمنٹ کر کے تو ان کو یعنی کہ اسی وقت آزاد کر دو اور بعد میں وہ اتنی رقم تمہیں دے دیں۔ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ فآتوہم، اور زر مکاتبت ادا کرنے میں مدد کرو، وآتو من المال للہ الذی آتاکم، جو مال اس نے تمہیں دیا ہے۔ یعنی وہ دیکھیں اس نے جب ایگریمنٹ کیا اس نے کہا میں اپنے مالک سے کہا کہ میں اتنے پیسے دے دوں گا، اب وہ پیسے اکٹھے نہیں ہو رہے تو مالک سے کہا جا رہا ہے کہ تم اس کی مدد کرو اس کو پورا کرنے میں۔ ولا تکرہوا فتیاتکم، اور نہ مجبور کرو اپنی لونڈیوں کو علی البغاء، بدکاری پر، ان اردنا تحسنا، اگر وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہیں، لتبتغوا عرض الحیات الدنیا، کہ تم حاصل کرو اس کے ذریعے دنیا کی زندگی، دنیا کا عیش۔ وما یکرہن، اور جو کمینہ خصلت مجبور کرے ان کو، فإن اللہ من بعد اکراہہن غفور رحیم، تو اللہ بے شک بڑا ہی ان کے مجبور کرنے کے بعد، یعنی کہ اگر وہ ایسی سچویشن ہو جائے تو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس میں وہ طائفیں بھی شامل ہیں جو لوگ مطلب جن کو لے جاتے ہیں یا کہیں سے اٹھا لی جاتی ہیں، یا کوئی اپنی اس طرح کی کوئی اولاد چھوڑ دیتے ہیں اور پھر وہ ان کو یہ جو اللہ معاف کرے یہ طائفیں اور یہ جو اڈے بنے ہوتے ہیں ان کے اندر ان سے غلط کام کروائے جاتے ہیں اور ان کی آزادی سلب کر لی جاتی ہے اور ان کو مجبور کیا جاتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ اس میں وہ مقدور بھر ہر کوئی بالغ ہونے کے بعد اپنا بچاؤ اس کی کوشش کرے، لیکن اگر ہر طرف سے راستہ بند ہو اور کوئی بھی صورت نہ ہو، تو اگر کوئی ایسی سچویشن ہو جائے تو اس صورتحال میں اس آیت کو اگر پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دین نے کسی طبقے کو بھی نہیں چھوڑا، نگلیکٹ نہیں کیا، ہر جگہ اس نے اپنے توبہ کا، اپنی غفور الرحیمی جو ہے وہ فرمائی ہوئی ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے اتارا تمہاری طرف آیتیں روشن اے محبوب، وَمَثَلٌ مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور بعض لوگوں کے خلاف جو گزر چکے پہلے، وَمَوعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور یہ نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے۔ اللہ نور السماوات والارض، یہ آیت نور بہت ہی خوبصورت آیت ہے
اللہ نور ہے زمینوں کا اور آسمانوں کا، مثل نور ہی کمشکاتن، اس کی مثال جیسے ایک تاک ہو، فیہا مصباح، جس میں چراغ ہو، المصباح فی الزجاجۃ، وہ چراغ شیشہ کے ایک فانوس میں ہو، الزجاجۃ، اور وہ فانوس کا انہا کوكب دری یوقد من شجرۃ مبارکہ، وہ ایک ستارہ ہے جو موتی کی طرح چمک رہا ہے، جو روشن کیا گیا ہے برکت والے زیتون کے درخت سے، لا شرقیۃ ولا غربیہ، جو نہ شرقی ہے اور نہ غربی ہے، یکاد زیتها یضیء ولو لا تمسسہ النار، اس کا تیل روشن ہو جائے اگرچہ اسے آگ نہ چھوئے، نور علی نور، نور اوپر نور کے، سبحان اللہ، یہد اللہ لنورہ من یشاء، پہنچا دیتا ہے اللہ اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے، ویضرب اللہ الامثال للناس، اور بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ طرح طرح کی مثالیں لوگوں کی ہدایت کے لیے، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر شے کو خوب جاننے والا ہے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، اور جن گھروں کے متعلق حکم دیا ہے اللہ نے کہ بلند کیے جائیں ان پر اللہ کا نام، یعنی ان کے اندر اللہ کا نام، وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور اس میں اللہ کا نام لیا جائے، يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور ان گھروں میں صبح اور شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، رجال، وہ مرد، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، وہ خوش قسمت جن کو غافل نہیں کرتی تجارت اور نہ خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے، و اقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، و ایتاء الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، یخافون یومن، اور وہ ڈرتے رہتے ہیں اس دن سے، تتقلب فیہ القلوب والابصار، گھبرا جائیں گے جس میں دل اور پھٹی رہ جائیں گی آنکھیں، لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، تاکہ جزا دے انہیں اللہ تعالیٰ ان کی بہترین اعمال کی، ویزیدہم من فضل، اور اللہ اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے انہیں اپنے فضل سے، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہے بغیر حساب کے جو ہے وہ رزق عطا فرماتا ہے۔ والذین کفروا اعمالہم کسراب، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال سراب کی مانند ہیں، چمکتی ہوئی ریت، بکی آتن یحسبہ الظمآن ماء، اور وہ ایسے جیسے ایک چمکتی ہوئی ریت چٹیل میدان کے اندر، اور پیاسا اس کو پانی ظاہر کرتا ہے، یعنی محسوس کرتا ہے کہ وہ پانی ہے، حتی اذا جاءہ، جب اس کے قریب چلا جاتا ہے، لم یجدہ شیئا، اللہ اکبر، تو وہ کچھ بھی نہیں وہاں ہوتا، استغفر اللہ، استغفر اللہ، بہت سوچنے کی آیت ہے۔ ہمارے جو اعمال ہیں اللہ نہ کرے کہ ایسی ریت ہی ثابت ہو، چمک رہے ہیں، اللہ کرے کہ جب جائیں تو واقعی یہ نور بن کر چمکے، اسی لیے ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہ ہمیں ایسے نیک اعمال کی توفیق دے جو تیرے میزان پر بھاری ہو، جن کو تو پسند کر لے۔ حتی اذا جاء لم یجدوا شیئا ووجد اللہ عندہ، اور فرمایا اور پاتا ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے قریب، فوفاہ حسابہ، تو چکا دیا جائے گا اس کا حساب، واللہ سریع الحساب، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا، یعنی وہ تو اس گمان میں گیا نا کہ پانی ہے، یعنی زندگی ہے اس کی، یا مال کو لے لیں کہ اب جنت بس پانی والا ہے، لیکن وہاں تو اللہ کو کسی اور ہی دیکھا کہ وہ کسی اور ہی میں ہے، اور وہ پھر حساب لے رہا ہے اور بڑی سختی ہے وہاں، تو پھر وہاں کہاں جائیں گے پھر؟ یہ بہت اللہ تعالیٰ ایسی حسرتوں سے ایمان والوں کو بچائے کہ ایمان لانے کے بعد ہماری ذمہ داری میں اضافہ ہو جاتا ہے، او یا کظلمات فی البحر، یا اعمال کفار ایسے اندھیروں کی طرح ہیں، لجین یغشاہ موج من فوقہ، ایسا گہرا سمندر کہ جس کے اوپر موج در موج چھا رہی ہوتی ہے، من فوقہ، اس کے اوپر سے بھی، سحاب، اور اس کے اوپر بادل ہے گہرا سیاہ، اوپر بھی بادل ہے اور موج در موج تاریکیاں ہیں، ظلمات، اندھیرے ہیں، بعضها فوق بعض، بعض ایک دوسرے کے اوپر، اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، جب وہ نکالتا ہے اپنا ہاتھ تو اس کو اپنا ہاتھ بھی سجائی نہیں دیتا، ومن لم یجعل اللہ نورا، اور جس کے لیے یجعل اللہ لہ نورا، اور اللہ جس کو نور نہ بنائے، فما لہ من نور، تو اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے، اس لیے نور کی بھی دعائے نور بھی ہمیں پڑھنی چاہیے، اللہ ہمارے لیے ہمارے اعمال کو نور بنا دے، نوّر قلوبنا بمعرفتنا، اللہ ہمارے دلوں کو اپنی معرفت کا نور عطا فرما، علم ترى ان اللہ یسبح لہ ما فی السماوات من فی السماوات والارض، کیا تم غور نہیں کرتے کہ بلا شبہ وہی تو ہے جو تسبیح بیان کرتے ہیں
سارے آسمان اور زمین و طیرو صافات اور سب پرندے پر پھیلا کر کل قد علما صلاتہ، ہر ایک جانتا ہے اپنی مخصوص دعا کو، و تسبیحہ اور اپنے تسبیح کو، واللہ علیم بما یفعلون اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو، وللہ ملک السماوات والارض اور اللہ ہی کے لیے ہے زمین اور آسمانوں کی بادشاہی، وإلی اللہ المصیر اور اسی کی طرف تم نے لوٹنا ہے۔ علم ترى ان اللہ یزجی صحابا ثم یؤلف بینہ، کیا تم نے غور نہیں کیا کہ اللہ آہستہ آہستہ لے جاتا ہے بادل کو پھر جوڑتا ہے، ثم یجعلہ رکاما پھر اس کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو پھر اسے طے بطے رکھتا ہے، فتر الود کا اور پھر تو دیکھتا ہے کہ یخرج من خلالہ کہ بارش کی نکلتی ہے ان کے درمیان سے، وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ روحی ہے جو اتارتا ہے آسمان سے، من جبال فیہا آسمان سے برف جو پہاڑوں کی طرح ہوتی ہے، من بردن فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ پس نقصان پہنچاتا ہے اس کے ساتھ جس کو چاہتا ہے، وَيَصْرِفُهُ اور پھیر دیتا ہے اس کے نقصان سے، مَن يَشَاء جس کو چاہتا ہے، یکاد قریب ہی ہے سنابر کی ہی، یذهب بالابصار کہ اس کی بجلی کی چمک اس کی آنکھوں کی بینائی لے جائے، یقلب اللہ لیلا والنہار یقلب اللہ اللیل والنہار اللہ رات اور دن کو ایسے ہی بدلی کرتا رہتا ہے۔ ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار بے شک اس میں نشانیاں ہیں، عبرت ہے آنکھ والوں کے لیے، واللہ خلق کل دابات اور اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہر جانور کو پانی سے، فمنہم من یمشی علی بطنہ ان میں سے کچھ جو پیٹ کے بل چلتے ہیں رینگتے ہیں، ومنہم من یمشی علی رجلین اور جو دو ٹانگوں پر، ومنہم من یمشی علی اربع اور ان میں سے بعض چار پر، یخلق اللہ ما یشاء اللہ کی تخلیق جیسے وہ پیدا فرمانا چاہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ لقد انزلنا آیات مبینات ہم نے اتاری ہیں ایسی آیتیں جو حق اور باطل کو واضح کرنے والی ہیں، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم اور اللہ پہنچاتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف، وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر، وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ اور ہم فرمانبردار ہیں پھر منہ پھیر لیتا ہے ایک فریق ان میں سے، من بعد ذالک اس کے بعد، وما اولئک بالمؤمنین اور وہ لوگ ایماندار نہیں ہیں، وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ اور جب وہ بلائے جاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ کہ وہ فیصلہ کرے ان میں، إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ تو تب ایک فریق ان میں سے اعراض یا گروگردانی کرتا ہے، وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ اور اگر فیصلہ ان کے حق میں ہونا ہو تو یاتوا الیہ مذعنین تو وہ سر تسلیم خم کرتے ہوئے آئیں گے، افی قلوبہم مرض کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے، ام ارتابوا یا اسلام کے متعلق کوئی شک ہے، ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ یا انہیں یہ اندیشہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کرے گا، بل اولئک هم الظالمون نہیں در حقیقت یہ ظالم لوگ ہیں، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ سوائے اس کے کہ نہیں ایمان والے تو وہ ہیں ان کی بات تو یہ ہے ان کی شان تو یہ ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلایا جاتا ہے، لیحکم بینہم تاکہ فیصلہ کیا جائے ان کے درمیان، ان یقولوا سمعنا واطعنا ہم نے سنا ہم نے اطاعت کی، واولئک هم المفلحون اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اب یہ فیصلہ اس وقت بھی تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود تھے، مسلمانوں اور یہودیوں کا بھی فیصلہ ہوا ہے، منافق کا مسلمان کا بھی ہوا ہے، نان مسلمز کا مسلمان کا بھی ہوا ہے، اور بہت سارے فیصلے ہیں جو نان مسلمز کے حق میں بھی ہوئے ہیں، تو کچھ جو ہے منافق وہ اس پر نہیں مطمئن ہوئے، یہ ان کے متعلق بھی آیت ہے اور آج ہم سب کے لیے بھی ہے کہ اگر تو ضرورت پڑے تو اچھی چیز ہمیں مل جائے تو فوراً قرآن سے لے لیں، اور جو چیز پابندی ملے تو قرآن سے تھوڑا سا بچنا شروع ہو جائے یا اس سے سائڈ سے گزرنا یا مطمئن نہ ہوں، تو یہ آج میرے لیے بھی آیت ہے، آپ کے لیے بھی آیت ہے۔ یاد رکھیں قرآن صبح قیامت تک کے لیے ہے، اس کے آرڈرز ایک زمانے تک مخصوص نہیں ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ اور جو کوئی اطاعت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی، وَيَخْشَ اللَّهَ اور اللہ سے ڈرتا ہے، وَيَتَّقْهِ اور اسی سے اس کی نافرمانی سے بچتا ہے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَائِزُونَ تو یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ اور قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کی بڑے زور و شور سے، لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ کہ اگر آپ انہیں حکم دیں، لا یخرجن کہ وہ ضرور گھروں سے نکلیں گے، قُل لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ
آپ فرمائیں کہ تم قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری فرما برداری معلوم ہو چکی۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ خبر رکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ کل فرما دیں اطیع اللہ و اطیع رسول، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی۔ فَإِن تولوا، پس اگر وہ روح گردانی کریں، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، تو سوائے اس کے نہیں کہ تمہارے ذمے اتنا ہی ہے جتنا لازم کیا گیا ہے، اور تم پر جو تم پر یعنی کہ ہر بندے کے حصے اتنا ہی ہے جتنا لازم کیا گیا ہے۔ ما حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، کہ تمہارے رسول کے ذمہ اتنا ہی ہے جو ان پر لازم ہے، اور تمہارے ذمہ جو تم پر لازم ہے۔ وَإِن تُطِيعُوا تَهْتَدُوا، اور اگر تم اطاعت کرو گے تو ہدایت پالو گے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور نہیں ہمارے رسول پر مگر یہ کہ پہنچا دینا ظاہر۔ وعد اللہ الذین آمنوا، وعدہ ہے اللہ کا ایمان والوں سے، منکم تم میں سے، وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ لا یستخلفنہم فی الارض، وہ ضرور ان کو زمین میں خلیفہ کرے گا۔ یہ ہر اس کے لیے ہے جو سچا ہے۔ اگر کبھی حق نہیں بھی ملتا تو وہ اللہ سے کبھی امید نہ چھوڑے۔ اب کبھی برا وقت آ جاتا ہے، سختی آ جاتی ہے، یا حق کے اگینسٹ یعنی کہ وہ اس کے حق کو سنا نہیں جاتا، لیکن ایک وقت آئے گا وہ ضرور اللہ اس کی سنے گا، اور اس دنیا میں ہی سنے گا، دنیا میں بھی سنے گا، اور آخرت تو ہے ہی متقیوں کے لیے۔ تو فرمایا ضرور خلیفہ کرے گا تم کو۔ فی الارضی کمستخلف الذین من قبلہم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کو خلیفہ کیا تھا۔ ولا یمکنن لہم، اور ضرور تمہیں بھی مستحکم کرے گا، دینہم الذی ارتضی، اس دین کو جس کو اس نے پسند کیا، لہم ان کے لیے، ولا یبدلنہم، اور ضرور بدلہ دے گا ان کو، من بعد خوفہم، خوف کی حالت کے بعد، امن میں، انشاءاللہ۔ وَيَعْبُدُونَنِي، وہ میری عبادت کرتے ہیں، لا یشرکون بی شیئا، اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ ومن کفر بعد ذالک، اور جو انکار کرے اس کے بعد، فاولئک هم الفاسقون، تو یہی لوگ ہیں جو نافرمان ہیں۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز ادا کیا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو۔ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ، اور اطاعت کرو رسول کی، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ لا تحسبن الذین کفروا، مت گمان کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، معجزین فی الارض، کہ وہ اللہ کو زمین میں عاجز کر سکتے ہیں۔ ماواہم النار وماواہم النار، ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ آگ ہے۔ ولبئس المصیر، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیستاذنکم الذین ملکت ایمانکم، کیا اذن طلب کیا کریں تم میں سے گھروں میں داخل ہوتے وقت تمہارے غلام، والذین لم یبلغوا الحلم، اور وہ بھی جو بھی جوانی کو نہیں پہنچے، منکم تم میں سے، ثلاث مرات، 3 اوقات میں 3 مرتبہ، من قبل صلاۃ الفجر، نماز فجر سے پہلے، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، اور جب تم اپنے کپڑے یعنی ہلکے کرتے ہو یا اتارتے ہو دوپہر کو، یعنی جب ہلکے، جیسے ہماری مائیں جو ہیں وہ ایزی ہو کر لیٹتی ہیں، یہ وہ ٹائم ہوتا ہے دوپہر کا، اور گرمیوں کے دوپہروں میں موسٹلی۔ ومن بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ ثلاث عورات لکم، اور یہ 3 پردے کے اوقات ہیں۔ لیس علیکم ولا علیکم جناح، تمہارے لیے نہ تم پر اور نہ ان پر کوئی حرج ہے، بعدہن، ان اوقات کے علاوہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم نے مجھ سمیت راتوں کو دن اور دنوں کو رات بنایا ہوا ہے، تو اس میں لوگوں کا قصور نہیں ہے۔ 3 اوقات جو بتائے گئے ہیں یہ پردے کے ہیں، عشاء کے بعد، اور فجر کی نماز، نماز فجر سے پہلے، اور دوپہر کے وقت۔ اس کے علاوہ اوقات میں مینٹلی پریپیئر ہونا چاہیے سب کو کہ آ جا سکتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے۔ لیس علیکم ولا علیہم جناح، تمہارے لیے نہ تم پر اور نہ ان پر کوئی حرج، بعدہن، ان اوقات کے علاوہ۔ طوافون علیکم بعضکم علی بعض، کثرت سے آنا جانا رہتا ہے تمہارا ایک دوسرے کے پاس۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ کھول کر آیتیں بیان کرتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ حکمتوں والا اور علم والا ہے۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، اور جب تمہارے بچے حد بلوغ کو پہنچ جائیں، فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، تو وہ بھی اذن طلب کیا کریں جس طرح اذن طلب کرتے ہیں وہ لوگ جن کا ذکر پہلے ہوا، یعنی اپنی بھی اولاد جب جو ہے وہ بھی جو ہے وہ پرائیویسی میں مخل نہ ہو، وہ بھی نوک کر کے آپ کے کمروں میں آئے۔
دین اتنا خوبصورت ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، یوں اللہ صاف صاف بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیتیں۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا اور حکمتوں والا ہے۔ والقواعد من النساء، اور بوڑھی خانہ نشین عورتیں، اللہ لا یرجون نکاحا، جو آرزو نہ رکھتی ہوں نکاح کی، فلیس علیہن جناح، ان پر کوئی حرج نہیں، کہ ان یضعن ثیابہن، کہ وہ رکھ دیں اپنے بالائی کپڑے ہیں، بالائی اوپر والے، غیر متبرجات بزینت، بشرطے کہ وہ ظاہر نہ کرنے والی ہوں اپنی آرائش، وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ، اگر وہ ہلکا کر لیں، یعنی وہ اگر اس سے بھی اجتناب کرے تو خیر اللہن، ان سے بہتر ہے۔ اب پتہ نہیں اس آیت سے ہی ہماری جو عمر سیدہ عورتیں ہیں انہوں نے اس آیت سے ہی شاید یہ سبق لے لیا ہے کہ وہ ویسے ہی وہ آزادی کو پسند کرتی ہیں، اور وہ اپنے پراپر کپڑے باہر جاتے وقت بھی نہیں پہنتی، حالانکہ یہ بھی بے حیائی کی بات ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ بہتر یہی ہے کہ تم اجتناب کرو، یعنی کہ تم اچھے حلیے میں ہی رہو، خصوصاً عورتوں کے لیے یہ حکم جس ایج کی بھی ہو۔ بعض کا یہ ہوتا ہے کہ عورت کی اپنی نیت بالکل ہوتی ہے، اور جیسے بڑی عمر کی ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہم نے کون سا کوئی کسی کو دکھانا ہے، جیسے موسٹلی کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے نہیں دکھانا، لیکن حکم تو حکم ہے، ہر عمر کے اوپر حکم لگتا ہے۔ بعض عورتیں ہوتی ہیں آپ دیکھیں کہ وہ بہت زیادہ ہی ایزی ہو کر پھرتی ہیں، تو عورت تو ہر طرح کی عورت ایک ہی ہوتی ہے، ایک ہی قسم کی ہوتی ہے، ایک عورت دوسری عورت کا پردہ ہی تو ہوتی ہے، تو سب عورتوں کو احتیاط کرنی چاہیے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا اور علم رکھنے والا ہے۔ لیسا علی الاعمی حرج، نہ اندھے پر کوئی حرج ہے، وعلی الاعرج، اور نہ لنگڑے پر، ولا علی المریض، اور نہ مریض پر، حرج ولا انفسکم، ولا علی انفسکم، اور نہ تم پر اس بات میں کہ ان تاکلوا من بیوتکم، کہ اپنے گھروں میں سے کھاؤ، اور بیوت آبائکم، اپنے باپ کے، اور بیوت امہاتکم، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، اور بیوت اخوانکم، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، اور بیوت اخواتکم، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، اور بیوت امامکم، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، اور بیوت اماتکم، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، اور بیوت اخوالکم، یا اپنے ماموں کے گھروں سے، اور بیوت خالاتکم، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، اور ما ملکتم مفاتیحہ ہو، یا جن گھروں کی کنجیوں کے تم مالک ہو، اور صدیقکم، اور یا اپنے دوست کے گھروں سے۔ لیکن یہ سب بھی حدود کے ساتھ ہی ہے، اس آیت کو پڑھ کے بے بلا تکلف نہیں شروع ہو جانا، کیونکہ انسان اپنے بھائیوں کے گھروں، بہنوں کے گھروں میں بھی بے تکلف نہیں کھا سکتا۔ یہ سب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں یہ جو پہلے زمانے میں مس کانسیپٹ تھا نا، کہ باپ کہتا تھا میں نے بیٹی کے گھر سے نہیں کھانا، یا یہ کہ کوئی اگر ایک بچی اپنے گھر سے نکلی، میکے میں چلی، میکے سے نکلی اور سسرال میں آ گئی تو میکے کو بالکل ہی پرایا سمجھنا، یہ ان کنسیپٹس کے اندر تھا۔ یا یہ تھا کہ یہ رشتے ایسے ہیں جو خون کے ہیں، جن میں تمہیں رکھ رکھاؤ کی ضرورت نہیں ہے، غیر ضروری تکلفات میں پڑنے کی ضرورت ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ دیکھیں سپوز آپ کی کوئی ایون کہ آپ کی بھابھی پسند نہ کرے اور آپ جا کے کچن میں گھس جائیں، اسی طرح آپ اپنے دوست کے گھر جائیں اور دوست کی مدر پسند نہ کرے، یا کوئی ادھر بھی پردے کے احکام ہوں گے۔ یہ اوور آل کہنے ہے کہ یہ نسبتاً تمہارے لیے ایسے گھر ہیں جن میں تم ایزی، یعنی کہ ایزی فیل کر سکتے ہو۔ اور کھانے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں تم، یعنی کہ بعض کا اگر تم نہیں کھایا ہوا اور واقعی تمہیں بھوک لگی ہے تو وہاں تم مانگ کے بھی لے سکتے ہو کہ مجھے میری یہ ضرورت ہے، کوئی حرج نہیں ہے تم پر۔ کہ ان تاکلوا جمیعا اور اشتاتن، کہ تم کھاؤ سب مل کر۔ اس سے پتہ چل گیا کہ سب مل کر، ناراضگی ہو تو کوئی انسان تو ایک بائٹ بھی نہیں لیتا کہیں سے۔ تو یہاں یہ ہے کہ یہ بغیر تکلف کے لوگ ہیں، یہ کہنے کا مقصد ہے۔ لیکن آج ہمارے یہ جتنے یہ قریب رشتے گنوائے ہیں نا، یہ سب تکلفات کا شکار ہو گئے ہیں، اور جو اغیار ہیں وہ اپنے ہو گئے ہیں، الٹ حساب ہو گیا ہے۔ مجھے تو یوں ہی لگتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ تم کھاؤ سب مل کر، اور اشتاتن، یا الگ الگ۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، اور جب تم داخل ہو گھروں میں تو سلامتی کی دعا کے ساتھ اپنوں کو۔ یہ دعا ہے اللہ کے نزدیک مبارک اور پاکیزہ۔ اسی سے ہی یہ ہے کہ اپنے گھروں میں، گھر خالی ہوں یا گھر میں کوئی ہے، آپ خود ہی اپنے گھر سے باہر گئے ہو اور پھر آئے ہو تو اپنے گھر میں واپس آ کر سلام کرو، چاہے گھر میں کوئی موجود ہے یا نہیں ہے۔ جیسے گیٹ کراس کرتے ہی السلام علیکم ضرور، اور مفسرین کہتے ہیں کہ ساتھ ہی ایک دفعہ درود شریف پڑھ لو۔
تو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں گی، کیونکہ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جو اللہ کی مخلوق سے خالی ہو، صرف ہم ہی تو نہیں ہیں گھر میں۔ ویسے بھی یہ حکم ہے کہ سلام سلامتی ہے، آؤ جاؤ سلامتی ڈالو گے تو سلامتی ہی ہوگی، تو یہ مبارک بھی ہے، برکت والی چیز ہے، روزی رزق میں بھی برکت ہوگی، اور بہترین ایک طریقہ بھی جو ہے تمہارا دین سکھاتا ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیتیں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بے شک سچے مومن تو وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ وَإِذَا كَانُوا مَعَكُمْ عَلَىٰ أَمْرٍ، اور جب وہ ہوتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اجتماعی کام میں، لم يذهبوا، تو وہ وہاں سے چلے نہیں جاتے، حتیٰ یستاذنوہ، جب تک کہ وہ آپ سے اجازت نہ لے لے۔ یہ بھی محفل کے آداب سکھائے جا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے دور کے اندر سکھا کر آج بھی بتایا جا رہا ہے، کسی مشاورت میں ہو تو ایکسکیوز کر کے بتا کے پھر جاؤ، چپکے سے نہ کسی سکتا ہے کرو۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یستاذنون کا، جو اجازت طلب کرتے ہیں، اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ، جب وہ اجازت دیں مانگیں تم سے، لبعض شأنہم، اپنے کسی کام کے لیے، فَأْذَن لمن شئت، تو آپ جس کو چاہیں اجازت دے دیں، منہم، ان میں سے، فاستغفر لهم اللہ، اور مغفرت طلب کریں ان کے لیے اللہ سے، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، نہ بنا لو رسول کے پکارنے کو آپس میں جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، بے تکلفی سے اس طرح نہ پکارو، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ادب کے ساتھ، پروٹوکول کے ساتھ پکارو، دھیمی آواز سے، ادب کے ساتھ، اللہ سے ڈرتے ہوئے، اور ان کے دربار کے تمام آداب سمیت، یہ اس میں سب ہم مسلمانوں کے لیے حکم ہے۔ قد جعلم اللہ الذین، تحقیق جانتا ہے اللہ ان لوگوں کو، یتسللون منکم لواذا، جو کھسک جاتے ہیں تم میں ایک دوسرے کی آڑ لے کر، فلیحذر الذین یخالفون، اور پس انہیں ڈرنا چاہیے اس کی ان امرہ، اس خلاف ورزی کرتے ہوئے، کہ ان تصیبہم فتنۃ، کہ اگر وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کریں تو انہیں کوئی مصیبت نہ آ جائے، اور یصیبہم عذاب علیم، یا کوئی مصیبت جیسے کہ دردناک عذاب نہ آ جائے۔ یہ اس دور میں بھی تھا، منافق اٹھ جایا کرتے تھے، حکم کو ہلکا سمجھتے تھے، کو نکھیوں سے اشارے کرتے تھے، یا یہ کہ جیسے جو غزوات کے اندر پہلے تو جاتے اور راستے سے واپس آ جاتے تھے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہیں۔ یا آج کا مسلمان ایون کہ روزہ رسول پر جاتا ہے تو تب آواز دھیمی رکھے، اس در کا خیال رکھے، ادب کرے، کیونکہ جہاں فرشتے ادب کرتے ہیں، جہاں اللہ ادب کرتا ہے اپنے محبوب کا، سبحان اللہ، اور درود پڑھتا ہے، تو اسی طرح درود شریف پڑھتے ہوئے، اسی طرح نعت پڑھتے ہوئے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی نسبت جوڑتے ہوئے، جیسے انسان سپوز، بالکل میں کلیئر یہ بات کر رہی ہوں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت کے ذریعے ہم جیسے سبز امامہ شریف سر پہ رکھ لیں تو یہ ایک بہت بڑی نسبت ہے، تو پھر ہماری عادتیں اور ہم پر ذمہ داری زیادہ عائد ہو جائے گی، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جائیں۔ قرآن کو اگر اس کے کھول کے پڑھیں اور اس کی سمجھ کے ساتھ پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اوپر کتنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں عائد، اور خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پلس ادب کے ساتھ، اور ان کے اسوہ کامل کو ساتھ لے کر ان کا اتباع کرتے ہوئے ہے۔ بے عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی پسند نہیں کرتے تھے، اور بے عمل کو اللہ بھی پسند نہیں کرتا، یاد رکھیں۔ جو آخری وصیت کی تھی اپنی شہزادی کو یہی تھی کہ میری بیٹی اس زوم میں نہ رہنا کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہو، بیٹی عمل عمل عمل، پر وہ بھی یاد رکھیں کہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ سنت کے مطابق ہو۔ اللہ خود سن رکھو، ان للہ ما فی السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ قد یعلم ما انتم علیہ، وہ خوب جانتا ہے جس تمہاری حالت کو، جس حالت میں بھی تم ہو نا تو وہ تمہیں جانتا ہے۔ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، اور جب تم لوٹائے جاؤ گے اس کی طرف، فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، اس دن تمہیں وہ ٹھیک ٹھیک بتائے گا جو تم کرتے رہے ہو۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بڑا ہی خیر اور برکت والا ہے وہ رب جس نے اتارا اس فرقان کو اپنے بندہ خاص پر، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ بن جائے سارے جہاں والوں کو غضب الہی سے ڈرانے والا۔
लिल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द, उसी की है हुकूमत आसमान और जमीनों में। वलम यत्तखिज़ वलदम, और उसने नहीं बनाया किसी को बेटा। वलम यकुल लहू शरीकुन, और ना उसका कोई शरीक है, फिल मुल्क की बादशाही में। व खलक़ कुल्ल शैइन, और उसी ने हर शय को पैदा किया। फ़क़द्दरहु तक़दीरा, और हर चीज को एक अंदाजा उसका मुकर्रर, यानी उसका टाइम फ्रेम, मकसद तख्लीक, उसका ड्यूरेशन, सब कुछ उसने पैदा किया है। सिर्फ तख्लीक करके उसको छोड़ा नहीं है, हर तख्लीक को उसके मकसद तख्लीक की तरफ ना सिर्फ के उसकी राह दिखाई, बल्कि उसकी उस राह में चलने की सलाहियतें भी पैदा करवाई। वत्तखज़ू मिन दूनिही आलिहतन, और बना रखे उन्होंने खुदाए बरहक को छोड़कर ऐसे खुदा, ला यख्लुकूना शैया, जो कुछ भी नहीं बनाते, वहुम युखलकूना, और वो खुद पैदा किए गए हैं। वला यमलिकूना लिअनफुसिहिम ज़र्रन वला नफ़अन वला यमलिकूना मौतन वला हयातन वला नुशूरा, जो नहीं मालिक अपनी जानों के लिए नफे नुकसान पर, और ना मौत और हयात पर, और ना मरने के बाद जी उठने पर। ये इस्तगफार भी है ना, अस्तगफिरुल्लाह अल्लाज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम इलैहि तौबतन अब्दन ज़ालिमन ला यमलिकु लिनफ्सिही ज़र्रन वला नफ़अन वला मौतन वला हयातन वला नशूरा। वक़ाल लज़ीना कफ़रू, और कहा काफिरों ने, इन हाज़ा इल्ला इफ्कु, ये कुरान तो महज गढ़ा हुआ है, नऊज़ बिल्लाह, निफ्तराहु, इसको गढ़ लिया गया है उसने। व आनहु अलैहि कौमुन आखरून, और मदद की है उसकी इस मामले में एक दूसरी कौम ने। फ़क़द जाऊ ज़ुल्म व ज़ूरा, सो ये कहकर बड़ा जुल्म किया और सफेद झूठ बोला। वक़ालू असातीरुल अव्वलीन, और कुफार ये तो कहते हैं ये तो निरे फसाने हैं पहलों के गढ़े हुए। अव्वलीन नक्ततबहा फाहिया तुमला अलैहि बुकरतम वासीला, जो शख्स ने लिखवाए हुए हैं और जो सुबह शाम तुम पर पढ़े जाते हैं। कुल फरमा दे, अनज़लहुल लज़ी, कि इस कुरान को उतारा है उस जात ने, यालमु सिर्रा फिस समावाति वल अर्द, जो जानता है आसमान और जमीन के राजों को। इन्नहु काना गफूरुर रहीमा, बेशक वो बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला है। वक़ालू, और वो कफार बोले, माली हाज़र रसूली याकुलु ताम व यमशी फिल अस्वाक, और बोले ये क्या हो गया इस रसूल को कि ये चलता फिरता है बाजारों में और खाता पीता है, यानी कि खाना खाता है और चलता फिरता है बाजारों में। लौला उनज़िला अलैहि मलकुन, क्यों नहीं उतरता इसके साथ फरिश्ता, फयकूनु माअहू नज़ीरा, और वो साथ मिलकर लोगों को डराए। औ या युल्का इलैहि कंजुन, क्या क्यों ऊपर नहीं उसके डाला जाता या उतारा जाता खजाना। और तकूनु लहू जन्नतुन, और क्यों कम से कम इसका कोई बाग ही होता, कम से कम एक बाग ही अल्लाह दे देता, या कुलु मिन्हा, कि वो उससे खाता। इसके घर में फाका क्यों है। वक़ाल ज़ालिमूना, और कहते हैं जालिम, इन तत्ताबिऊना इल्ला रजुलन मस्कूरा, और ये जालिम ये भी कहते हैं नहीं तुम पैरवी कर रहे मगर इस ऐसे शख्स की जिस पर जादू किया गया है। उन्जुरू, उन्जुर देखो, कैफा ज़रबू, ए महबूब देखो कैसी मिसालें बयान करते हैं तेरे वास्ते, अलमसाला मिसालें। फज़ल्लू, बस वो बहक गए, बेअदबी के बायस गुमराह हो गए। फला यस्ततीऊना सबीला, अब वो कभी राह नहीं पा सकते। तबारकल्लाजी, इंशा, अगर बहुत ही बाबरकत है वो जात, बड़ा ही खैर और बरकतों वाला है। अगर वो चाहता, जाला लका खैरन मिन जालिका, वो जो जितने भी इन्होंने मुतालबे किए हैं ना, उससे भी बेहतर आपके लिए तो बना दे आपके लिए। जन्नातिन, ऐसे बाग, तजरी मिन तहती अल अनहार, जिसके नीचे रहते नहरें रवा दवा हो। वजज अल्लाह का कसूरा, और महबूब आपके लिए तो बड़े बड़े महल बना दे। बल कज़्ज़बू बिस्साअती, बल्कि ये तो जुठलाते हैं क़यामत को। इनका असल मर्ज ये है कि अल्लाह के रूबरू होना नहीं चाहते, ये महज बातें बना रहे हैं। वआतदना लिमन कज़्ज़बा बिस्साअती सईरा, और जो कज़्ज़बा झूठ बोलता है उसके लिए कड़कती हुई क़यामत, भड़कती हुई आग जलाई हुई है। इज़ा राअतहुम मिन मकानिन बईद, जब ये आग देखेगी उन्हें दूर से, सामिउ लहा तगय्युज़न, तो वो सुनेंगे उसका जोश मारना, व ज़फ़ीरा, और उसकी चंगाड़ करना। मिराज शरीफ की रात भी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चंगाड़ और आवाज सुनी थी तो फरमाया था, जिब्राइल अमीन ये क्या है। तो हज़रत जिब्राइल अमीन ने फरमाया था, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जहन्नुम है जो मांग रही है मेरा ईंधन कहाँ है। अल्लाह मेरी मेरी आग कहीं सर्द ना हो जाए, जल्दी जल्दी मेरा ईंधन मुझ में डाल दो। अस्तगफिरुल्लाह। तो इसी तरह क़यामत वाले दिन जब दोज़खी दोज़ख के करीब आएंगे तो वो लिपटे मार मार कर अपने आपे से बाहर होकर इनको मांगेगी, चिंगाड़ मारेगी और लपटे मारेगी कि ये मेरे हैं, इसको मुझ में डाल दो। दूसरी तरफ जन्नत जो है वो हर रोज आरास्ता और पे रास्ता होती है और बाहें खोले हुए है कि मेरे
کہاں ہے میرے مکین؟ سبحان اللہ۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا، اور جب انہیں پھینکا جائے گا اس آگ میں کسی تنگ جگہ سے، مقرنینا، اور زنجیروں میں جکڑے ہوئے، دعوا ہنالک ثبورا، تو وہ وہاں موت کو پکاریں گے، لا تد یوم یحشرہم وما یعبدون من دون اللہ، اور جس روز محشر میں اللہ انہیں اکٹھا کرے گا اور ان باطل خداؤں کو بھی جو سوائے اللہ کے جن کو یہ پوجتے تھے، فَيَقُولُوا أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ بِعِبَادِي، اور اللہ ان سے پوچھے گا کیا تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا، ہؤلاء ام ہم ضلوا السبیل، یا خود ہی بھٹک گئے تھے سیدھی راہ سے، قالوا، وہ کہیں گے سبحانک ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء ولکن متعتهم وآباءهم حتی نسوا الذکر وکانوا قوما بورا، کہیں گے پاک ہے تو ہر عیب سے اے اللہ، ہمیں یہ بات زیبا نہیں تھی کہ ہم بناتے تیرے سوا کسی کو غیر کو دوست، لیکن تو نے اگر آرام و سائش عطا کی انہیں اور ان کے آبا کو، یہاں تک کہ انہوں نے بلا دیا تیری یاد کو، اور یوں وہ لوگ تباہ و برباد ہو گئے۔ فقط کذبوکم، پس اے کفار تمہارے معبودوں نے تمہیں جھٹلا دیا، بما تقولون، تمہاری باتوں پر تم جھوٹ بولتے ہو، وہ خود یعنی کہ تم خود اپنی مرضی سے ان کو معبود بناتے ہو، ورنہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ تمہارا یعنی کہ وہ اتنی جرت ہی نہیں کر سکتے۔ فما پس نہیں، تستطیعون صرفن، پس نہ تم اپنے سے عذاب کو پھیر سکتے ہو، ولا نصرا، اور نہ تمہاری مدد کی جائے گی، ومن یظلم منکم نذقہ عذابا کبیرا، اور جس نے ظلم کیا تم میں سے تو ہم چکھائیں گے اسے بڑا عذاب۔ استغفر اللہ۔ وما ارسلناک قبلک من المرسلین، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھیجے ہم نے آپ سے پہلے رسول بنا کر، الا انہم یاکلون الطعام، مگر یہ کہ وہ کھانا کھایا کرتے تھے، ویمشون فی الاسواق، اور وہ چلا پھرا کرتے تھے بازاروں میں بھی، وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ، اور ہم نے بنا دیا تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش، اتصبرون، کیا تم اس آزمائش میں صبر کرو گے، وَقَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور آپ کا رب سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ الحمدللہ، پارہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ، جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہل، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ۔ ربنا 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 ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذلک ننجی المؤمنین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا
آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا ربنا ربی انی لما انزلت علی من خیر فقیر ربی اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ اللہم انی نسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی اللہم احفظنا من بین یدی و من خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال تحتی اللہم رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا اللہم رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہم عذب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاء لا یغادر سقما یا ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین فاصل شان کلہ اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک یا فارج الہم و یا کاشف الغم فرج ہمی و یسر امری ورحم ذوفی و قلت حیلتی وارزق من حیث لا احتسب یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا حنان یا منان یا ذا الجلال والاکرام یا ملیک المقتدر یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الیہ توبۃ عبدا ظالما لا یملک لنفسہ ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم ہماری آج کی حاضری کو قبول و منظور فرما، دور و نزدیک کے سننے والے اپنی شان کے مطابق اجر عظیم عطا فرما، جو پڑا ہے اس کی کمیاں کوتاہیاں لغزشیں خطائیں بھول چوک یا اللہ معاف فرما، اس کو اپنی شان کے مطابق کر کے اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً عقیدتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پر نور کو اس کا ثواب عطا فرما، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جتنے بھی اللہ صحاب ہیں، ازواج مطہرات ہیں، اولاد امجاد ہیں، والدین کریمین ہیں، تمام اصحاب ہیں، شہداء ہیں، اہل بیت اطہار ہیں، تابعین تبع تابعین ہیں، اولیاء کاملین ہیں، جمیع المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات من الاحیاء والاموات، اور وہ بھی جن کے پیچھے کوئی نام لینے والا نہیں لیکن وہ مسلمان فوت ہوئے، ان سب کی روحوں کو بشمول ہمارے تمام پیاروں کو، بشمول ہمارے پیاروں کو، اے اللہ ہمارے تمام پیاروں کو، میرے پیاروں کو، آپ کے پیاروں کو، ہم سب کے پیاروں کو، اے اللہ، اے میرے پاک پروردگار درجہ بدرجہ ان کو اس کا ثواب عطا فرما۔ اللہ ہماری جھولی میں ہمارے پاس اب یہی پیش کرنے کو ہے، صد شکر کہ تو نے ہمیں اس قابل کیا ہے، اس کو قبول و منظور فرما، ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہمارے والدین کے درجے بلند فرما، ہمارے پیاروں کے درجے بلند فرما، من حیث البشر ان کی کمی کوتاہیاں معاف فرما۔ رمضان کا مہینہ ہے اللہ، ان کے بڑا ہی پرنور مہینہ ہے اللہ، ہمارے پیارے جو ہم سے دور ہو گئے، ہم سے چلے گئے، اللہ ان کی قبروں پر اپنی شان کے مطابق اللہ رحمتوں کا نزول فرما، درواہ جنتیں کر دے اللہ، جنتوں کے مالک کر دے، اور جو کام ہمارے ذمہ ہیں ان کو احسن طریقے سے پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں بھی بہترین مسلمان بنا، ہمیں بھی اتنی خوش قسمت بنا کہ ہمارے بعد بھی اٹھنے والے ہاتھ سلامت رہے، ہمیں بھی اتنے خوش قسمت کر کے ہمیں بھی کوئی اپنی دعاؤں میں، اچھی دعاؤں میں یاد رکھے اللہ، ہم سب کے لیے آسانیاں عطا فرما، ہمارے لیے، ہمارے بہن بھائیوں کے لیے، والدین کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، عزیز و قارب کے لیے، یا اللہ قرآن کے رشتے جتنے جو جڑے ہیں اللہ، جو کتنے خوبصورت ہیں، ان سب کے لیے میں دعا کرتی ہوں اللہ، ان سب کے لیے آسانیاں عطا فرما، ہمارے تمام بیماروں کو شفائیں دے، جو مجھے وقتاً فوقتاً دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، ان سب کی دعاؤں کو اللہ تو جانتا ہے، ان سب کو اللہ ان کی جھولیاں اپنے خزانوں سے بھر دے، ہم سب پر رحم فرما، اور جو ہاتھ تیرے آگے پھیلتے ہیں ان کو مخلوق کے آگے پھیلنے سے بچا اللہ۔
اللہ ہم سب کے معاملات میں آسانیاں عطا فرما، ہم سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کا بھلا کر دے، سب کی خیر کر دے، وہ دعائیں بھی قبول فرما جو ہمارے دل کے اندر ہیں، اور جو ہمیں آئندہ جو ضرورت پیش آنی ہے وہ بھی تو جانتا ہے۔ اللہ عزتوں والی زندگی عطا فرما، ایمان کی شان کے ساتھ زندہ رہیں اور ایمان کے ساتھ ہی اس دنیا سے جائیں۔ اے اللہ جو بہنیں میری یہاں سب میں جن کو دیکھ رہی ہوں اور وہ بھی جو دعاؤں کے لیے بھی کہتی ہیں، ان سب کی حاجتوں کو پورا فرما، تنگیوں کو دور فرما، بیماروں کو شفائیں عطا فرما، آمین آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه وقاسم رزقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم۔